رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا درس قرآن کا، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 دو پارٹ میں ہم نے پہلے پارٹ میں 1 سے 40 تک، دوسرے پارٹ میں 41 سے 61 آیت نمبر 61 تک ہم نے درس قرآن لیا۔ اب آیت نمبر 62 سے ہم درس قرآن لیں گے، جس میں جو گنہگار لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ 3 جماعتیں بتائے نا اللہ نے، ایک وہ رائٹ ہینڈ والے، ایک لیفٹ ہینڈ والے۔ تو لیفٹ ہینڈ والے یعنی دوزخی، دائیں ہاتھ والے یعنی جنتی، بائیں ہاتھ والے یعنی دوزخی۔ دائیں ہاتھ والوں میں 2 گروپ بتایا، 2 جماعتیں، دو ٹائپ کے لوگ رہیں گے۔ ایک وہ جو مقرب رہیں گے، اللہ کے بہت قریب، بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے نیکیوں کے کاموں میں۔ دوسرے وہ جو صرف نافرمانی سے بچ گئے، وہ یہاں پر دوزخیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 62 سے 62 سے سورہ واقعہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے پیدائش پہلی کو، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ یہاں پر آیا تذکرون، یعنی کیوں نہیں تم ذکر پکڑتے۔ اب کون سا ذکر ہے؟ نصیحت والا ذکر۔ اصل میں قرآن میں جہاں بھی تذکرہ آتا، تذکرون آیا ذکر، تو اس کو کبھی نصیحت، کبھی اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا، الگ الگ سے اس کی ترجمہ نہیں کی جاتی، حالانکہ اس کا مقصد برابر ہوتا، لیکن لفظ کے میننگ ذکری رہیں گے۔ اب وہ نصیحت والا ذکر ہے، کسی کو نصیحت حاصل کرنے والا ذکر ہے، یا اور کوئی دوسرا ذکر رہیں گے، ذکر کے معنی کہیں پر بھی بدلیں گے نہیں۔ البتہ تحقیق جان لیا تم نے پیدائش پہلی کو، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ تو جب دنیا میں تمہاری پہلی پیدائش ہوتی، پہلی آمد ہوتی، تو اللہ نے اس کے پہلے آ چکا، تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ انسان کو اپنی اوقات بتا رہا ہے اللہ رب العزت۔ ایک منی کے قطرے سے تم وجود میں آتے، جس کی بڑی تم کو وجود میں لانے کی بڑی تمہارے ماں باپ کی خواہش رہتی، بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، اولاد چاہیے۔ تو اللہ وہ بتا رہا ہے کہ البتہ تحقیق بڑے بڑے سائنسدانوں نے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے کئی طرح کی تحقیق کیے، انسانیت اس نتیجے کو پہنچی کہ وہ منی کے قطرے سے ہی انسان وجود میں آتا، اور وہ منی کا قطرہ کون بناتا؟ اللہ بناتا ہمارے جسم میں۔ البتہ تحقیق جان لیا تم نے پیدائش پہلی کو، تمہاری دنیا کی پہلی پیدائش کو تم نے جان لیا۔ ایک وہ پیدائش جو اوپر آدم السلام کو اللہ نے بنایا تھا، پہلا آدم مٹی سے، پھر ایک پیدائش کہ تم منی کے قطرے سے بنتے، وہ پیدائش کو تو تم جانتے، پہلی کو تو تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے۔ تو پھر جب پہلی پیدائش کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس کے قاعدے کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے۔ تمہارا وجود، تم کو وجود اللہ نے بخشا، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا کی تم کو، اور اللہ یہ چاہتا کہ میرے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ رب یعنی پالنہار، میں تمہارا پالنہار ہوں، تو کیوں نہیں بسر کرتے، کیوں تم نصیحت پکڑتے نہیں، کیوں تم ذکر نہیں پکڑتے۔ ذکر یعنی وہ جو قرآن میں موجود ہے، نصیحت والا ذکر، احکامت والا ذکر، کیا کرنا وہ والا ذکر، کیا نہیں کرنا وہ والا ذکر، کس کی فرما برداری کرنا وہ والا ذکر، اور کس کی فرما برداری نہیں کرنا، کس معاملے میں ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اور کس معاملے میں ماں باپ کی نہیں کرنا، کس معاملے میں اپنے حاکم کی بات کو سننا، اس کے قاعدے قانون کو فالو اپ کرنا، کس معاملے میں نہیں کرنا، بیوی نے خاوند کی کس معاملے میں فرما برداری کرنا اور کس معاملے میں نہیں کرنا۔ وہ معاملہ جو اللہ کے قاعدے کے خلاف رہا، تو چاہے ہمارے ماں رہے، باپ رہے، یا کسی کا خاوند رہے، شوہر رہے، اولاد رہے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے منع فرمایا ان کی فرما برداری کرنے کی۔ وہاں پر ہمارا وروध ویکت کریں گے، مخالفت کریں گے بڑے اچھے انداز سے۔ ایسا نہیں مخالفت کریں گے تو ماں باپ کو کچھ بھی کہہ دوں گے، بس انکار کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا، جیسا ابراہیم السلام نے کیا تھا۔ لیکن ان کو اف تک کے بھی نہیں کہنا ہے، ان کی خدمت برابر انجام دینے کی ہے۔
تو یہ چیزیں البتہ تحقیق جان لیا تم نے پیدائش اپنی پہلی کو، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ تو تم کیوں، جو قرآن میں ذکر ہے، جو نصیحت نامہ قرآن نصیحت نامہ ہے، جو سمجھنے کے لیے آسان، جو ذکر کے لیے آسان، جو نصیحت کے لیے آسان، جو عمل کرنے کے لیے آسان، جو کسی کو کے پاس میں پیش کرنے کے لیے آسان، ایسی آسان کتاب، تو اس سے تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ اس کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ پھر سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ان سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں، گناہوں میں جو ملوث ہے، جو دوزخ میں جانے والے ہیں، ابھی نہ کوئی جنت میں گیا نہ دوزخ میں گیا، تو اللہ ان کو چوکنا کر رہا ہے زندہ انسانوں کو کہ اب بھی وقت ہے، نہ کہ جو دنیا سے جا چکے ان کو، زندہ انسانوں کو، قیامت تک کے آنے والے جو موجود ہے، کہ اب بھی وقت ہے، مرنے کے پہلے وقت ہے کہ سمجھ جاؤ، اپنی سدھارنا کر لو۔ اور کیسا وقت ہے کہ کس نے کتنے بھی گناہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، بات کو سمجھ لیا اللہ کی، اور معافی مانگ لیا اللہ سے، اور وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا، وہ غلط عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس نے جتنے گناہ کیے، 1000 گناہ کیے اس نے، پاپ کیے، تو اس کو نیکی 2000 نیکیاں دیں گا اللہ اجر و ثواب، مگر سچے دل سے، اچھے خالص من سے توبہ تو کر لے، پلٹ تو جائے اللہ کی طرف۔ وہ چیز کہ نصیحت نامہ، نصیحت، ذکر، ہر طرح کا ذکر۔ پھر آیت نمبر 63، کیا بھلا دیکھا تم نے جو تم بوتے ہو؟ پھر اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تم نے دیکھا، کبھی غور کیا، جو تم بوتے زمین میں، بیج بوتے ہیں نا ہم زمین میں، کیا ہوتا ہو، کیسا نکلتا ہے؟ بیج تو ایک رہتا، اتنا باریک، اتنا یہ کہ کسی پرندے کے، چھوٹے سے پرندے کے چونچ میں آ جاتا ہو، چونچ اس کو پکڑ لیتی، اتنا معمولی بیج وہ جب زمین میں بوتے تو اس کا ایک بڑا درخت نکلتا، ایک بڑا پودا بنتا، اس پر کئی پھل لگتے، اور پھل میں کئی بھی آتا نا قرآن میں، ہر بالی میں 70 دانے، بوروں سے اناج ہو جاتا کھیتی باڑی میں۔ کیا بھلا دیکھا تم نے جو تم بوتے ہو؟ تم جو زمین میں بوتے تو دیکھا، زمین میں انسان کو بھی انسان گاڑتا، گویا وہ بوئے جا رہا نا، تو کبھی ایسا ہوتا جیتا جاگتا انسان جب مر جاتا، چاہے جیتا اس کو مرنے کے بعد میں دفن کرو، چاہے جیتا جاگتا اس کو چلو زندہ دفن کر دیے، لیتے نا کچھ لوگ سمادھی، خود اپنے من سے سمادھی لے لیتے، اندر ڈال دو مٹی ہم پر، تو اگر کسی کو زندے کو بھی ڈال دیے، انسان کو، چلتا پھرتا انسان، تو اس میں سے کوئی دوسرا انسان پیدا ہوتا ہو کہ بھئی ایک انسان کو ڈالے تو کئی انسان پیدا ہو گئے زمین میں سے، یا کم سے کم وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن بیج بوتے تو بیج میں، بیج کی جان بتایا کہ قرآن میں آیتیں آتی کہ ہم بے جان میں سے جاندار کو نکالتے، تو بیج کیا ہوتا کسی بھی سائنٹسٹ کو بتاؤ، اس کے تجزیے کیے گئے باقاعدہ، تو بیج بے جان ہوتا، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن بے جان میں سے کیسی جان پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، ایک جاندار پودا نشو نما لیتا، آم کا درخت اور طرح طرح کے پھلوں کے درخت، سیب کا درخت، انگور کی بیل، اور کتنے آم لگتے اس میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ کیا بھلا دیکھا تم نے جو تم بوتے ہو؟ جو تم بوتے تو اس پر کبھی غور کیا؟ وہ پھر آیت نمبر 64، کیا تم لگاتے ہو اسے یا ہم، کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم ہیں اگانے والے؟ اس میں سے جو پودا نکلتا تم اگاتے؟ کسی میں طاقت ہے کہ بیج بونے کے بعد میں کوئی یہ گارنٹی دے کہ اب اس میں سے پودا اگے گا ہی اگے گا؟ بالکل نہیں۔ بارش کا پانی آیا تو اگے گا، کبھی بارش کا پانی آنے کے بعد میں بھی زیادہ آ گیا تو بیج جل جاتا، یہ بھی ہوتا، پوری کھیتی جل جاتی۔ یعنی موسم، پھر ہم طرح طرح کی وجہ تلاش کرتے کہ بھئی پانی برابر نہیں آیا، کبھی کسی کا مسئلہ یہ کہ پانی آ گیا برابر تو یار وہ موسم بعد میں آڑا ٹیڑھا ہو گیا تھا، دھوپ زیادہ پڑ گئی اس لیے وہ بیج جل گیا، کم پانی آ گیا تو پیداوار نہیں ہوئی، تو یہ اس کو اگاتا کون؟ ساری چیز کی نشو نما کون کرتا؟ زمین سے کون نکالتا ہے؟ معمولی کوپل نکلتی، تو وہ ہے کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم ہیں اگانے والے؟ تو کوئی بھی یہ کہے گا کہ نہیں، اوپر والا ہے جو اس کو اگاتا، یہ سسٹم اوپر والے کا ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی بیج بونے کے بعد میں یہ چیلنج کرے کہ اس میں سے درخت نکلے گا ہی، اور درخت نکلے گا تو وہ اپنی چرن سیما کو پہنچے گا، نشو نما کو،
اور اس میں پھل لگیں گی، ضروری نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 65، اگر ہم چاہے البتہ کر دیں ہم اسے چورا چورا تو رہ جائے تم باتیں بناتے۔ پھر ایسا نہیں، اگانا بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر اگنے کے بعد میں پودے نکل گئے، لہلاتے کھیت نکل گئے، پوری فصل تیار ہو گئی، تو اس کا ہاتھ میں آنا نہیں آنا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ وہ آتا نا قرآن میں واقعہ ہے کہ بالکل لبریز پھلتی پھولتی فصل تھی، اب وہ دوست جاتے کہ بھئی جائیں گے، فصل ہوئی ہماری کھیت میں، پورا واقعہ قرآن میں درج ہو، اور وہ کسی کو بتانا مت، صبح ہونے کے پہلے جائیں گے ہم، تاکہ لوگ نہ اٹھے، کیونکہ اگر ہم فصل نکالیں گے جب تو لوگ مانگیں گے، ہم سے دینا پڑے گا کسی کو، ہے نا۔ فصل سے نکلے تو عشر نکالنا پڑتا، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے 100 بورے پر 10 بورے، تلی کے بورے کیوں نہیں ہوتے، آپ کو 10 بورے نکالنا چاہیے عشر، بارش کے پانی سے، ایریگیشن کرے تو پھر اس کا کم 5، جو بھی کیلکولیشن ہے اس کا، تو وہ ادھر گائیڈ لائن کیا عشر کی طرف، تو نہیں، ہم صبح ہونے کے پہلے نکال لیں گے پورا، جو جا کے دیکھتے تو وہاں فصل چورا چور ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ آج بھی ہو رہا ہے، فصل پوری تیار رہتی لیکن پانی آ جاتا، پورے سنترا خراب ہو گیا، مونگ خراب ہو گئی، ہربھرا خراب ہو گیا، پورا آ گیا بہہ گیا، کبھی زیادہ پانی سے خراب، کبھی کم پانی آیا اس سے خراب، کبھی پانی بھی نہیں آیا، موافق تھا لیکن ماحول برابر نہیں، کیڑوں کا جمگٹا آ گیا، فصل کو کھا کے کیڑ لگ گئے، یہ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا اگر ہم چاہے البتہ کر دیں ہم اسے چورا چورا تو رہ جائیں گے تم باتیں بناتے۔ اس کو چورا چورا اگر ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا، فصلیں برباد ہو جاتی، سڑ جاتی، گل جاتی تیار ہونے کے بعد میں، تو اگر ہم اسے کر دیں چورا چورا تو تم باتیں بناتے رہتے، ارے کیا کرے بھائی، وہ اپنے پانی بڑا زیادہ ہو گیا، کیا کرے، پانی کم ملا، فصل تو پوری آ گئی تھی لہلاتی، کیا کرے، دھوپ زیادہ پڑ گئی، اولے بھر گئے، گاری گر گئی، اوپر سے گاری گر گئی، اولا برس گیا، اس سے ہماری فصل یہ گئی، تو طرح طرح کی باتیں وجہ تلاش کرتے اس وجہ سے ہوا، لیکن یہ وجہ تلاش ہی نہیں کرتے کہ میری کہاں غلطی ہوئی، کیا میری نیت تھی اس کا عشر نکالنے کی، میرے سے کہاں کس معاملے میں غلطی ہوئی، کیا میں نے اس کو فصل کاٹنے کے پہلے بولا کہ کاٹ لیں گے، انشاءاللہ بولا میں نے کہ انشاءاللہ بولنے بھول گیا، ارے ہماری فصل ہے، کاٹ لیں گے ہم، پوری تیار ہے، کل تو دیکھ کر آئے ہم، لہلاتا کھیت، آج جا کے کاٹ لیں گے، کسی کو دیں گے بھی نہیں۔ وہ چیز اللہ بتا رہا ہے، کیا منہ کا نوالا، منہ کا گھاس، منہ کا لقمہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا، اور اگر ہم چاہے البتہ کر دیں ہم اسے چورا چورا، یعنی فصل کو، تو رہ جائیں گے تم باتیں بناتے۔ جب فصل چورا چورا ہو جاتی نا تو باتیں بناتے، کوئی غریب رہا تو روتے رہ جاتا فصل، اور کوئی مالدار رہا تو ارے یار پیسہ لگا مٹی میں، پیسہ چلے گیا۔ پھر آیت نمبر 66، بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے، کیا کہیں گے کہ کسی انسان پر تو اس کا وہ من نہیں سکتے کہ بھائی وہ بارش زیادہ ہوگی تو انسان نے بارش زیادہ کرا دیا، دھوپ زیادہ پڑ گئی یا کم ملی دھوپ، روشنی نہیں ملی برابر تو کیا انسان نے کر دیا، گار گر گئی، گار پیٹ ہو گئی تو کیا انسان نے کر دیا، کسی کو تو پتہ نہیں سکتے۔ تو پھر بے شک اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک، کیا اس میں تم کو شک لگتا ہے، کیا یہ فیکٹ نہیں ہے، البتہ ہم تاوان ڈالے گئے، کیا کہیں گے پھر، کہہ رہے نہیں یہ اللہ کی طرف سے تاوان یعنی جرمانہ، ارے یہ ایشور کے گاڈ کی طرف سے جرمانہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قاعدے کے مطابق ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھے، ہم نے یہ سمجھے کہ میری فصل ہے، مجھے ملی، میں کاٹ لوں گا، لہلاتا کھیت، کسی میں اتنا پیداوار نہیں ہوئی، میرے کھیت میں ہوئی، پچھلے سال بھی ہوئی، 2 سال سے، اور اس سال بھی ہوں گی، خود پر یہ سمجھنا کہ میں سب کچھ ہوں، میں پن، تو پھر کیا ہو جاتا، جو میں پن کرتا نا تو پھر اس کو تاوان، اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا کہ نہیں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے، اللہ کی طرف کا وہ محسوس کرتا جرمانہ ہے جو ہم کو ہوا کہ پوری کھیتی برباد ہو گئی۔ اس لیے نیتیں صاف ہونا چاہیے کہ فصل ہوئی تو اس کا ہم عشر بھی نکالے، غریبوں میں بھی دے وہ عشر، اس کا 100 بورے ہوئے تو 10 بورے ہوئے، کبھی تلی کے بھی تو 1 بورا ہم نکالے، اور اس کے بعد میں جو ہم سال کے آخر میں بچا تو وہ پھر زکوٰۃ ہے، لیکن بہت سارے
ایمان کے دعوے داروں میں 200 بورے، 500 ایک 2,000 بورے ہوتے، لیکن عشر نکالتے نہیں زیادہ تر لوگ۔ وہ چیز ہے، بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے کہ اللہ کی طرف سے جرمانہ ہے، وہ آسمانی سلطانی جو ہوتی نا، فصلیں خراب ہو جاتی، انسان یہ سوچتا ہے جان دو بھائی، فصل خراب ہوئی اپنی جان تو بچ گئی، وہی بارش وہی اگر آفت ہم اپنے گھر پر آتی تو ایسا بول کے اطمینان باتیں بناتا، پھر انسان خود کی غلطی خود پر نگاہ نہیں ڈالتا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی۔ پھر آیت نمبر 67 بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے، پھر لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو محروم کر دیا، اتنی فصل آئی تھی اتنا سب، لیکن سب برباد ہو گئی، ہم محروم ہو گئے، اتنا پیسہ لگایا، جو لگایا پیسہ ایسا ہوتا، فصل جب برباد ہوتی تو اگر ہم نے 50,000 لگائے تو 50,000 بھی نہیں نکلتے، وہ بیج بھی پورا مٹی ہو جاتا، وہ جو مزدوری سب گئی، کچھ بھی نہیں ملتا، پوری چلے جاتی، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، جو فائدہ تھا فائدہ تو نہیں ملا، الٹا نقصان ہو گیا، ہم فائدے سے محروم ہو گئے، ہم لاگت سے محروم ہو گئے، کہ جو رقم لگائی تھی وہ بھی نہیں نکلا، یہ چیز۔ پھر آیت نمبر 68 کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو، وہ جو تم پیتے ہو؟ پھر اللہ دیکھیے احساس دلا رہا ان کو، گنہگاروں کو جو دوزخ میں جائیں گے، ابھی گئے نہیں، جو زندہ ہے ان کو غیرت دلا رہا ہے کہ سمجھو اللہ کی بات کو، اب بھی وقت سدھر جاؤ۔ کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو، وہ جو تم پیتے ہو؟ کبھی یہ غور کیا اس نعمت کو پانی کی، جو پانی تم پیتے، کہ اگر پیاس لگی کسی کو تو واقعات ہے، بادشاہوں کے کہانیاں قصے واقعات درج ہے کہ ایک گھوٹ میں سلطنت کا ایک حصہ دے دیا، کیونکہ پیاس پانی سے ہی بجھیں گی، بریانی اور اچھے طرح طرح کے کھانا رکھ دو، بولیں گا مجھے پانی چاہیے بھائی ورنہ میں مرتا، تو پیاس پانی سے بجھتی، کس نے قاعدہ بنایا؟ بھوک کھانے سے ختم ہوتی، کھائیں گے تو ختم ہوں گی، یہ ہے۔ کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو، وہ جو تم پیتے ہو؟ پانی جو پیتے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا کبھی احساس کیا ہے انسان تو نے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی کہاں سے آتا تجھے، تو بناتا پانی کو؟ کیا تم اتارتے ہو تم اس کو بادل سے؟ وہ جو اوپر بادل رہتے، بادل بنتے پانی کے، تو پانی کے بادل اے انسان تیرے ہاتھ میں اتارنا ہے کہ جہاں چاہے بارش کروا دے، اور جہاں چاہے بارش نہ کروائے؟ کیا تم اتارتے ہو اس بادل کو، کیا تم اتارتے ہو اس کو یعنی پانی کو بادل سے، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اللہ کا چیلنج دیکھیے، اس پر بہت سارے تجربے ہوئے، کوشش کیے کئی ملکوں کے حکمران نے کہ ہم ہمارے علاقے میں بارش کروا دیں، کترم پانی جس کو بولتے ہیں نا، آرٹیفیشل بارش، جہاں بادل ہے نا، بادل یہ ہے تو اس میں وہ ایسے آلات لگانا کہ بارش جہاں چاہے وہاں ہو جانا، لیکن اس میں فیل رہی، کیونکہ اللہ چاہتا وہاں بارش ہوتی، بازو کے کھیت میں بارش ہوتی ہے، ہمارے کھیت میں نہیں ہوتی بارش، سڑک پہ جاؤ تو گاڑی سے جاؤ اگر تو ایسا لگتا ہے یہاں بارش اور آگے کچھ بھی نہیں، سوکھا نہیں رہا، یہ چیزیں بھی ہوتی۔ تو اصل میں بادلوں پر کنٹرول کسی کا نہیں ہے، بادل کسی ایک دیش کا مالک نہیں کہ اس دیش میں برسیں گا ادھر آگے نہیں برسیں گا، جیسا ہوا ادھر سے ادھر گھومتی رہتی، اس کے لیے کوئی ویزا کو یہ لگتا ہوا کے لیے کہ اس دیش میں ہوا جا ہی نہیں سکتی، یہاں کا موسم ادھر جاتا نہیں ہوائیں، تو کیا تم اتارتے ہو تم اس کو، کیا تم اتارتے ہو تم اس کو بادل سے؟ اللہ کا چیلنج کہ بادل تو ہوتے تو اس پانی کو تم اتارتے جو تمہارے پینے کے قابل ہوتا، میٹھا پانی۔ دنیا کا 70-75% علاقہ ایسا ہے جس میں جو پانی سے بھرا ہوا ہے، ہماری زمین جو ہے مشکل سے 25-30% ہے، لیکن کیسا پانی ہے سمندروں میں؟ کھارا پانی، پینے کے لائق نہیں، پینے کا پانی تو اوپر سے جو برستا وہ ہوتا، اور وہ جو سیکریٹ ہوتا کنووں میں، جھرنوں میں، ندیوں میں، وہ پینے کا قابل بنتا۔ کیا تم اتارتے ہو تم اس کو بادل سے، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ کون ہے؟ انسان کیا کہیں گا، ہماری طاقت کچھ کام نہیں کرتی، اللہ ہی اتارنے والا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے کہ ہم بادل ہمارے علاقے میں برسا دیں، لیکن وہ جم نہیں پایا، نہ جم پائے گا آگے بھی، وہ اللہ کا چیلنج، کھلا چیلنج۔ آیت نمبر 70 اگر ہم چاہے بنا دیں ہم اسے سخت کھارا پن، کیوں نہیں تم شکر کرتے؟
اگر ہم چاہیں بنا دے ہم اسے سخت کھارا، یعنی پانی کو سخت کھارا بنا دے، بس کیوں نہیں تم شکر کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ چاہے تو بادل کے پانی کو کھارا بنا دے۔ مطلب کیسا؟ کہ وہ بادل سے جو پانی برستا، اگر وہ سمندر 75% جو بتایا میں نے، 70-75% جو سمندر ہے پانی ہے جو کھارا ہوتا، اگر وہیں برسا دے تو وہاں تو پانی وہ میٹھا رہے گا، بادل میں سے نکلے گا اور وہاں کھارا بن جائے گا، پینے کے لائق نہیں رہے گا۔ ٹوٹل پانی اگر وہاں برسا دے تو ہم کیا پئیں گے ادھر؟ ارے یہ معاملہ تھا کہ ابھی امریکہ میں جو جنگل میں آگ لگی تو ادھر ادھر سے پلین کے ذریعے پانی لے جایا جا رہا تھا وہاں پر، لیکن بازو میں جو پانی تھا وہ کھارا تھا، اس سے آگ تک کی نہیں بجھا سکتے تھے، اتنا کھارا پانی، آگ بجھانے کے بھی قابل نہیں تھا، وہ پینا تو بہت دور کی بات نہیں، اتنا کھارا۔ وہ چیز بتلا رہا ہے اللہ رب العزت کہ اگر ہم چاہیں بنا دے اسے سخت کھارا، یعنی ایسے علاقے میں گرائے، سمندر میں گرا دے اس پانی کو، اس بادل کو، تو کیا تمہارے پینے کے لائق ہوں گا؟ اگر ہم چاہیں، یعنی اللہ چاہے تو بنا دے اس سے، یعنی بادل کو کیا بنا دے؟ کھارا، کہ پانی اوپر سے میٹھا ہے لیکن سمندر میں پڑے تو کھارا بن جائے گا، بس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ لیکن ہم تمہارے اوپر برساتے، تمہارے لیے وہ نعمت اتاری پانی کی جو سینکڑوں اٹھتا تمہارے کھیتوں میں، کنووں میں، جھرنوں میں، بورنگز میں، تو تم اس نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی نعمت پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے اللہ کا؟ پھر آیت نمبر 71 کیا پھر دیکھا تم نے آگ، وہ جو تم سلگاتے ہو؟ اب یہاں پر ذکر آگ کا، کہ آگ جو ہے، تو آگ اصل میں کیا سے بنتی؟ یہ جو درخت ہوتے، درخت تو ہرا بھرا ہوتا، اب ہم سوچ سکتے کہ ہرا بھرا درخت جس میں پانی ہوتا، بعد میں جب سوکھ جاتا وہ تو کیسا جلانے کے کام میں آتا؟ اس سے آگ بنتی کہ ہم چولہا سلگا لو لکڑیوں سے، لکڑیاں آگ جلانے کا کام کرتی، کھانا بنا لو اور کوئی دوسرے اس سے یہ کر لو، ہم ساری چیزیں اس سے یہ ہوتی۔ پھر کیا پھر دیکھا تم نے آگ، وہ جو تم سلگاتے ہو؟ آگ تم سلگاتے ہو، اس پر کبھی غور کیا؟ کبھی غور و تدبر کی تم نے جب تم سلگاتے؟ اور وہی نہیں کہ سوکھنے کے بعد میں آگ بنتی، جب دو درخت ایسے آپس میں ٹکراتے نا، اس سے بھی آگ بنتی۔ امریکہ میں کیا ہوا؟ کسی نے آگ نہیں لگائی وہاں پر، وہ درخت آپس میں ٹکرائے، پھر وہ جو رگڑ سے جو آگ پیدا ہوئی، تو پورا جنگل کی آگ کے اتنا بڑا امریکہ کہ دنیا کو چاہتا وہ کہ وہ میرے اشارے پہ چلے، آگ بجھانا مشکل ہوگی، کئی پلین لگا دیا، سمندر کے پانی سے بجھا نہیں سکتا، کھارا پانی، یہ پانی لائے جا رہا تھا اور آگ پھیلتے جا رہی، یہاں تک کہ ہوا تھا کہ اگر نہیں بجھانے میں آتا تو شہروں تک کے پہنچ گئی تھی، کئی گھر، کتنا نقصان ہو گیا اس کا۔ تو یہ ہے کہ آسمانی سلطانی جو آتی نا، تو یہ اللہ آگ کی بتلا رہا ہے کہ آگ کہاں سے پیدا ہوتی؟ آگ ہم خود تھوڑی بناتے، آگ اللہ پیدا کرتا، چنگارا اللہ بناتا، لکڑی سے آگ پیدا کرتے ہم، اور دوسری بھی سورسز ہے جس کا ذکر آئے گا۔ پھر آیت نمبر 72 کیا تم نے پیدا کیا تم نے درخت اس کا، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے جس سے تم آگ یہاں پر آیا؟ شجرہ تہا، شجرہ تو وہ جو جس سے آگ پیدا ہوتی، وہ جو نباتات، جو درخت ہے جو تم جلانے کے کام میں لیتے، تو وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں پر شجر آیا نا، جب بھی شجر آتا تو ہم یہ سمجھتے کہ بس درخت تک کے محدود ہو کے رہ جاتے، کہ درخت، جھاڑ، کوئی درخت۔ اب یہاں پر ہم اس کو یہ کریں گے درس کو، آیت نمبر 72 اس کو کنٹینیو ابھی کروں گا انشاءاللہ میں جی۔ تو ہم یہ جو درخت آئے یہاں پر شجرہ، اصل میں جہاں پر شجر آتا نا، تو صرف ہم درخت نہ سمجھے، درخت سے کیا ملتے؟ پھل ملتے، ہم لکڑیاں ملتی، ایک اتپادن ہوتا، شجر کے معنی اتپادن دینے والی، پیداوار دینے والی چیز، تو وہ شجر ہے اصل میں۔ اس کے آپ معنی اگر دیکھیں گے 360 میں، تو آپ وہاں تک کے پہنچیں گے کہ وہ جو ہے، وہ جو چیز
جیسا اس میں آتا لکڑی کا اسٹینڈ، اصل میں شجرہ یعنی ایک درخت ہوتا، درخت لیتے ہیں ہم، لیکن ایک وہ سورس. اسی لیے میں اس پہ درس بھی دیا آپ کو کہ وہ جو منع کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے پاس میں مت جانا، اور شیطان نے بہکا کے لے کے گیا، تو ہم سمجھتے وہ درخت کا پھل کھائے تھے. وہ درخت کا پھل نہیں، میں نے اس پر بھی بتایا کہ وہ اصل میں گوتر ہے، کیونکہ وہ کیا تھا، اتپادن. کہ شیطان نے کیسا بہکایا کہ وہاں تم جاؤ گے تو تم امر ہو جاؤ گے. امر مطلب انسان کی پیداوار شروع ہو جائے گی، وہاں پر پروڈکشن شروع ہو جائے گا. تو وہ کوئی درخت کا وہ تھا کہ وہ پھل کھانے سے. وہ جو میاں بیوی تھے جس کے لیے منع کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ وہ پروسیس وہاں نہیں ہونا چاہیے، وہ زمین کے لیے تھا کہ اتپادن ہو تمہارا. رشتہ ہوتا تو ہم بولتے ہیں نا گوتر شجرا، تو وہ شجر سے شجرا بنا. شجرا، بھائی آپ کا شجرا کیا ہے؟ تو بھائی ہم افغانی ہیں، کوئی کہتا ہم پٹھان ہیں. شجرا یعنی تمہارا اتپادن. تو شجر سے شجرا ایسا کر کے وجود میں آیا، تو وہ اصل میں وہ اتپادن والی چیز، پروڈکٹ یعنی پیداوار دینے والی چیز. تو شیطان نے بہکایا ان کو، تو وہاں پر کوئی پروسیس نہیں ہوا. لیکن ادھر جیسی وہ ادھر مڑے آدم علیہ السلام، ادھر رجوع کیے انہوں نے، ادھر دھیان گیا اس چیز پر، ویسا تو ان کے کپڑے اتر گئے. ظاہر ہے وہ پہلے کپڑے اترتے نا تو پھٹ کر کے چوکن ہو گئے کہ ہم بہکاوے میں آ گئے. اس کا بھی میں نے ڈیٹیل دیا، آپ کے سمجھ میں آئے گا درس میں. اس میں بتایا میں نے کہ علماء کی اکثریت اس میں ہے کہ اس کو درخت ہی سمجھتی، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں بالکل قلیل تعداد نہ کے برابر کہ وہ اس کو وہ نہیں لیتے، درخت نہیں لیتے، وہ اصل میں اس کو لیتے میاں بیوی کا جو معاملہ. تو وہاں پر کوئی آدم السلام کا کوئی پروسیس وغیرہ نہیں ہوا، لیکن ادھر دھیان گیا ان کا. جب بھی دھیان جاتا نا انسان کا کرنے کے پہلے کپڑے اترتے اس کے کوئی چیز، تو کپڑے اتر گئے تھے تو وہ ویسے چوکنا ہو گئے، معافی مانگے اللہ سے. وہ تو دنیا کے لیے تھا کہ وہاں ان کا میاں بیوی تھے، لیکن رشتہ ہوا تھا میاں بیوی کا، رشتہ قائم ہوا تھا، لیکن اس کا پریکٹیکل ان کو دنیا میں کرنا تھا. دنیا میں آ کے پھر انہوں نے پریکٹیکل کیے تو یہاں اتپادن ہوا، انسان سے انسان پیدا ہوا. چلیے لیتے اس کو آگے. تو یہاں پر جو آیا، کیا تم نے پیدا کیا تم نے درخت کو اس کا، یا ہم ہے پیدا کرنے والے؟ تو یہ جو درخت سے تم آگ بناتے، تو وہ جو سورس ہے درخت، تو وہ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ تو یہاں پر درخت آیا جب، تو صرف ہم یہ نہیں لیں گے کہ جس آگ سلگائی جاتی لکڑی کے ذریعے، رگڑ سے آگ پیدا ہوتی. سورس ہر طرح کا سورس آئے گا. گیس کو انسان گیس بناتا کہ ہائیڈروجن کس نے بنایا؟ زمین میں ہوتی، اللہ نے بنایا. کریٹر اللہ ہی اصل میں کسی بھی چیز کا. آکسیجن جو جلنے میں مدد کرتی، کس نے بنایا؟ اور ہائیڈروجن جو خود جلتی. تو یہ اصل میں کہ وہ جو گیس، ہائیڈروجن گیس جو نکلتی گیس جلانے کی، جو ہم گیس سلنڈر میں استعمال کرتے، تو وہ جو سورس کس نے بنایا؟ وہ سورس کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ. ایسا ہم بجلی بناتے، تو یہ بجلی سے جو لائٹ چلتی ہے، تو یہ کس چیز سے بنتی بجلی؟ پانی سے بنتی. وہ پانی سورج کی روشنی سے، تو سورج کی روشنی کس نے دیا؟ سولار سسٹم جو لگاتے، سورج کی روشنی اللہ نے دیا. پانی اللہ کی دین ہے. پانی سے پینے کے کام نہیں آتا. کئی میگا ٹن بجلی بنتی اس سے، پانی سے، پانی کے رگڑ سے جو بجلی پیدا ہوتی، یہ ہے نا. تو وہ درخت آیا مطلب شجرہ تہا آیا مطلب سورسز. کیا تم نے پیدا کیا؟ تم نے سورسز، اس کا اتپادن والی چیز، سورسز تم نے پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیا. پانی سے بجلی بنتی، اللہ نے پیدا کیا. درخت سے آگ بنتی، اللہ نے پیدا کیا. ہائیڈروجن گیس تم جلانے کے لیے استعمال کرتے، اللہ نے پیدا کیا. پیٹرول زمین میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تم فلٹر کرتے وہ سب بات کی بات، لیکن پیٹرول اللہ نے پیدا کیا. تم صرف نکالے اس میں سے پیٹرول. تو وہ چیز سورسز کی بات ہوتی ہے یہاں پر. جہاں بھی درخت آئے تو صرف ہم نباتات تک کے محدود کر کے نہ رکھ لیں اس کو. جب اس میں سے نکلیں گے، ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں گے، لفظ کی میننگ کی، اور اللہ کیا کہنا چاہتا، کیا بیان کرنا چاہتا، تو بات سمجھ میں آئیں گی. آدم السلام کی بھی بات سمجھ میں آئیں گی، جس کے لیے منع کیا تھا، ادھر پھر دھیان گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر اپنا دماغ محدود رکھے ہم نے ہماری سمجھ کو، ظاہر ہے ہماری عقل تو محدود ہے،
لیکن جتنی محدود میں جتنے ہم سوچ سکتے، ایک دوسرا انسان اس تک کے پہنچ سکتا، سوچ سکتا، میرے جیسا انسان یا اور کوئی قلیل تعداد کوئی عالم، تو آپ نہیں سوچ سکتے؟ میں تو سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ سوچ سکتے، جس نے وہ سوچا قلیل تعداد میں، اس سے زیادہ ہم سوچ سکتے کسی چیز کے بارے میں غور و تدبر آیت پکڑ کے، یعنی اس میں تو یہ بات بھی ہے۔ اور اللہ دعوت دیتا غور و تدبر کی کہ قرآن کی آیتوں پر تم غور و تدبر کرے۔ ہم کیا تم نے پیدا کیا، تم نے درخت مطلب شجرہ یعنی درخت یعنی سورسز کو، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ تو سارے سورسز اللہ پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ انسان کریٹر نہیں ہے۔ انسان بس اسمبل کرتا، جو اللہ نے سورسز دیے نا، جو چیزیں بنائی نا، جو جس کی تخلیق کی، اس کو ملا کے ایسا کر کے کوئی چیز بناتا، تو نئی وجود میں نہیں آتی۔ ایک چیز بننا تو نہیں بننا چاہیے، اسمبل ہوتی اور سمجھتا کہ میں نے بنایا، حالانکہ ایٹم وہی لیتا جو اللہ نے جو پیدا کیا، گیس پانی یہ وہ ملا کے، وہ چیز اللہ بتا رہا ہے کہ کیا تم نے پیدا کیا، تم نے درخت کو یعنی سورس کو، اتپادن والا، آگ جس سے بنتی، جس سے آگ پیدا ہو جاتی، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ اللہ ہے پیدا کرنے والا۔ زمین میں کئی گیسز ہے۔ پھر آیت نمبر 73، ہم نے بنایا ہم نے اسے ایک نصیحت، یہاں آیا تذکرۃن، ہم نے بنایا اسے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے۔ پھر یہاں پر جو ہے کہ ہم نے بنایا، یعنی اللہ دبا کے کہہ رہا ہے یہاں پر، جیسا میں نے پچھلے وقت میں بھی درس میں بتایا آپ کو کہ ایک باپ بیٹے کو بولتا نا کہ ارے میں نے تیرے کو ڈاکٹر بنایا، ارے میں تیرا باپ ہوں، ارے مجھ سے مزدوری کرتا، ارے میری بات نہیں مانتا، تو بیوی کو انسان کرتا، ارے میں حاکم ہوں نا گھر کا، تو اپنی بات چلانا چاہتی گھر میں، میں حاکم ہوں۔ ایسا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہاں پر کہ یعنی اللہ ہم نے بنایا۔ دیکھیے کیسا آیا، ہم نے بنایا۔ اللہ رب ہے نا، پالن ہار، انسانوں کا، جناتوں کا، تمام مخلوق کا، سب کا انتظام کر کے رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی کھلاتا پلاتا۔ ہم نے بنایا اسے ایک تذکرہ اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے۔ کسے ایک تذکرہ، کسے نصیحت اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے، آگ کو فائدے کی چیز مسافروں کے لیے۔ تو یہاں پر آیا للمقوین، یہ باریک ہے ایک دم تھوڑا فن اس کا، للمقوین، مسافروں کے لیے جو قیام کرتے۔ تو یہاں ٹرانسلیشن کی محترمہ بہن صاحبہ نے کہ مسافروں کے لیے، جنرلی مسافر کر کے، تو مسافر قیام کرتے نا، کہیں بھی ٹھہرنے کی جگہ ڈھونڈتے، اس کا ٹرانسلیشن مسافر، اصل میں قیام کرنا۔ تو قیام صرف مسافر ہی نہیں کرتا، قیام کا معاملہ تو یہ رہتا کہ اسی جگہ آبادی ہوتی جہاں پر بنیادی جو ضرورت ہے وہ فراہم ہونا چاہیے۔ اب بنیادی ضرورت میں کیا آتا، جو اپنا پانی، کھان پان، جو کھانے کو ہونا، اور آگ جس سے گرمی ملے ہم کو۔ اگر آگ نہیں ملی، جہاں پر آگ دکھتی ہم کو، آگ یعنی اجالا، تو وہ ایک نوٹیفیکیشن رہتا ہے کہ بھائی وہاں پر آبادی ہے، لائٹ دکھا دے رہا ہے، وہاں پر دکھ رہا ہے، وہاں پر تو وہاں پر شہر ہے، گاؤں ہے کوئی بھی، تو انسان جاتا ہے گاؤں ادھر ہے، اور لائٹ چمکتا، آگ چمکتی دکھ رہی ہے نا۔ موسیٰ السلام کا واقعہ کہ ان کو آگ دکھتی تو وہ جاتے کہ میں تھوڑا انتظام کر لوں، وہاں آگ دکھ رہی ہے، تو اس سے مراد کیا کہ وہاں ان کو ایسا لگا کہ یہاں پہ کوئی آبادی ہے، وہاں کوئی رہتا ہے، مطلب تاکہ مجھے کچھ وہاں سے راستہ معلوم ہو جائے، پوچھ لوں کسی سے کیا معاملہ ہے، وہ آگ سے میں فائدہ اٹھاؤں، کچھ پوچھ لوں۔ وہاں پر آتا نا قرآن میں درجہ باقاعدہ۔ تو یہ مسافر یعنی ٹھہرنے کی جگہ نہیں، آگ ایک نوٹیفیکیشن ہے آبادی کا، کیا لائٹ چلکتا ہوا دکھتا، شہر دکھتا، وہاں پر اجالا، یا کہیں پر آگ دکھتی، سلگی بھی کہ آگ ہے، وہاں پر روشنی، آگ یعنی روشنی۔ تو وہ کیا ہے، صرف مسافروں کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے رہنے کی جگہ، جہاں پر رہا جا سکتا، جہاں زندگی بسر کی جاتی۔ تو یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بنایا، دیکھیے کتنا دبا کے، ارے ہم نے بنایا، اللہ نے بنایا اسے ایک نصیحت
اسے ذکر کس کو؟ آگ کو، سورسز کو، انرجی کے سورسز کو، اور فائدے کی چیز مسافر کو. اور فائدے کی چیز مسافر نہیں، فائدے کی چیز مطلب رہنے والوں کے لیے، کہ وہ سرزمین پر زمین پر رہ سکو. وہ آگ کو ایک سورس بنایا اللہ نے، ہم نے بنایا اسے ایک نصیحت جو ہے تذکرہ، اسے ایک ذکر بنایا کہ آگ کا ذکر، کہ وہاں آگ ہے جہاں پر آبادی ہوتی. وہ چیز سمجھیے آپ. تذکرہ آیا تھا، تذکرے کے معنی نصیحت ہی نہیں ہوتا، ذکر معنی ہوتا ہے ذکر. تو کون سا ذکر؟ آگ والا ذکر، کہ بھائی وہاں ہے فلاں، تو یار وہاں کھانے پینے سب ہے لیکن آگ ہے، تپش ہے وہاں پر، کہ بھئی آگ ہی نہیں ہے وہاں پر، بس برف ہی برف ہے، تو کیسا رہیں گے، کیسی آبادی ہوں گی وہاں پر. یہ چیز. پھر آیت نمبر 74. پس تسبیح کیجیے. اب جو آیت نمبر 74 ہے، اس کو ہم بالکل ایسا سمجھیے آپ اس کو بڑے اچھے انداز سے، کہ پس تسبیح کیجیے نام کی اپنے رب کے جو نہایت عظمت والا ہے. اب تسبیح سے مراد کیا؟ خیر وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، طرح طرح کی تسبیحات ہے. لیکن تسبیح کے معنی وہ نہیں ہوتے. جیسا کوئی تسبیح کرے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تسبیح کے اصل میں مینی کیا ہے سمجھیے. پانی ہوا میں تیز رفتاری، پانی ہوا میں تیز رفتاری سے بھاگنا، تیز رفتاری سے چلنا، تیزی سے کوئی چیز چلے یا کوئی رفتار کرے تیز رفتاری سے، یعنی کنٹینیو، ٹو بی کنٹینیو. اس کے معنی تسبیح کو کوئی کام کوئی عمل ایسا کرے، ہم کوئی کام کوئی عمل سمجھیے آپ کیسا کرے، ٹو بی کنٹینیو کریں ہم. جیسا کوئی چیز یاد کرنے کا ہم کو کوئی سورہ تو ہم کنٹینیو پڑھتے بار بار اس کو، پھر ایک بار پھر ڈبل سے دہراتے، پھر یعنی اس کو رٹتے ہم بائی ہارٹ کرتے، تاکہ وہ سورہ یاد ہو جائے یا کوئی چیز ہم کو یاد ہو جائے. کنٹینیو پڑھنا اس کو یاد کرنے کے لیے، تو اس حد تک کے لیے ٹھیک ہے کہ بھئی ہم تسبیح کریں. اب یاد ہو گیا وہ سورہ، اب سورہ یاد ہو گیا پورا بائی ہارٹ ہو گیا ہم کو، تو بس اس کی تسبیح کرتے بیٹھے رہنا ہے کہ ہم کو، کہ بھئی سورہ یاد بھی ہو گیا تو پھر بس اس کی تسبیح کرتا میں اس سورہ کی، یا فلانے جو تھی اللہ اکبر بولتے رہوں گا بس میں، تو کیا مقصد پورا ہو جائے گا؟ ارے وہ سورہ میں کیا ہے، اللہ کی کیا انسٹرکشن ہے، کیا بتایا اس سورہ میں اللہ نے. اگر اس سورہ میں یہ ہے کہ غریب کی مدد کرو، تو غریب کی مدد کے لیے آمادہ ہو جاؤ، عمل پر تیار، کہ غریب کی مدد کرو، محتاج کی مدد کرو، رشتہ دار کو کا سپورٹ کرو، کسی کا ظلم دور کرو. وہ مقصد ہے، نہ کہ بس وہ پڑھتے رہنا بس کہ رشتہ دار کی مدد کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. وہ آیت پڑھ رہا ہوں میں بس، ماں باپ کی خدمت کرو عربی میں، بس بڑا سمجھ رہے کہ بس ثواب مل رہا ہے، اور وہ آیت پڑھی جا رہی، تسبیح ہو رہی اس کی، بار بار تیزی سے پڑھ رہا ہے، اور والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا پانی دے دینا ٹھنڈا. تم کو نہیں دکھ رہا میں وظیفہ کر رہا ہوں، میں وظیفے میں کیا ہے معلوم نہیں کیا ہے. ماں باپ کے والدین کی خدمت کرو، ان کو اف تک کے مت بولو، آیت ہے باقاعدہ، اور وہ کنٹینیو پڑھ رہا ہے اس کی تسبیح. اب والد نے بولے ارے میں تسبیح میں بیٹھا ہوں نا، میرے کو 1000 بار پڑھنا ہے نا، اس کے بغیر تھوڑی جمتا، نماز کے بعد میں 1000 پڑھتا ہی میں کنٹینیو. تو یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے. اس میں مقصد تو یہ ہے کہ نماز کو تو ڈیلے کر دے، وہ تسبیح رکھ دے، تو باپ کو پانی دے. دیکھنے میں آتا ایسا ہوتا، باپ پانی مانگتا، باپ دوائی مانگتا، اور ارے تم کو دکھ نہیں رہا کہ میں نماز کو جا رہا نا، جماعت چلے جائیں گی نا، میری جماعت کے ساتھ نماز ہوتی نا میری تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں. اور کبھی ایسا ہوا باپ مر گیا تو پھر ارے یار میرے کو کیا معلوم تھا کہ میں نماز کو جاؤں گا، نہیں بولوں گا. پانی مانگے انہوں نے تو وہ ایسا بولا کہ پانی نہیں ملا، دوا نہیں کھائے، وہ بی پی کی گولی تھی تو مری گئے میرے والد محترم. میرے کو کیا معلوم تھا مر جائیں گے. ارے میں یہ بولتا پھر اس کا جواب، تیرے کو معلوم تھا، تیرا کام تھا جماعت کو نہیں پکڑنا تھا، تو نے بعد میں پڑھنا تھا، گھر پہ پڑھ لینا تھا. تیرے والد کو تو نے پہلے پانی دینا تھا، دوائی دینا تھا تو نے. میرے کیا من میں ایسا ہو جائے گا. پھر میں یہ سمجھتا کہ نہیں، معلوم نہیں تھا اس کو، لیکن جو اس نے لاپرواہی کی نا اپنے والد کی خدمت میں یا والدہ کی خدمت میں، تو لاپرواہی کیا اس نے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا اگر ہم اس کو فوری علاج نہیں دیتے، نہیں لے کے بھاگتے ہاسپٹل میں، اب منہ موڑ کے چلے جاتے وہاں سے آگے، اور اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈاکٹر یہی کہتا کہ اگر صحیح وقت میں اس کو لا لیتے یہاں پر. لوگ بولتے نا کہ 1 گھنٹہ تک کے تڑپا لیکن کسی نے لایا نہیں، تو ڈاکٹر بولتا لیٹ کر دیے، پورا بلڈ بہہ گیا اس کا، ہارٹ کی بھی بلڈنگ ہو گئی. اگر اس کو 15-20 منٹ میں لا لیتے تو اس کی جان بچ جاتی تھی. تو سوال یہ کہ جن لوگوں نے دیکھنے کے بعد میں آگے بڑھ گئے، اس کو ہاسپٹل تک کے نہیں لے، فوری علاج نہیں ملا، اس کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہیں ملا، دواخانے میں نہیں لے کے گئے،
تو وہ اس کے موت کے ذمہ دار ہے اصل میں یہ سمجھتا یہ اللہ کے قاعدہ کہ تم نے مارے اس کو، تمہارا بچہ یا تمہارا کوئی رشتہ دار یا تمہارا چہیتا اگر ایسا ہوتا تو کیسے لے کے بھاگتے گود میں، لیکن ایکسیڈنٹ ہوا تو جان دو اپنے والا ہے کیا، وہاں تمہاری کو اپنے والا دکھتا، قرآن کی آیت نہیں ہے تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، کیوں دیکھتے تم ذات پات، کیوں دیکھتے ہو کہ غیر مسلم ہے، کیا ایمان کا یہ تقاضا ہے، وہ دیکھیں گے وہ ٹٹولیں گے ہم، کیوں سوچتے تم کہ میری ڈیوٹی کو جا رہا تھا میں ڈیوٹی میں لیٹ ہو جاتا تھا، میری ایبسنٹی لگ جاتی تھی، میں فلاں جا رہا تھا میرا 2000 کا نقصان، ارے ہونے تو 2000 کا نقصان، تمہارا جب خود کا معاملہ ہوا رشتہ دار کا تمہارا خود کا تمہارے اولاد کا تو 2 نہیں 10,000 قربان کر دیتے تم، اور اس کے لیے تم 2000 کا لاس نہیں کر سکتے، کیا ایکسیڈنٹ کے کیس آئے دن ملتے رہتے کہ آپ کو، کبھی کبھار دکھتا ہے ایسا ایکسیڈنٹ کے کیس کوئی مجبور بیچارہ پڑا ہے لیکن نہیں اٹھاتے لوگ، خطرناک قسم کی ہے، اور یہ کہ کوئی دوسرا نہ اٹھائے ٹھیک ہے لیکن ایمان کا دعوے دار دور دور جاتا بالکل ایمان کے کام کرنے، درس قرآن دیتا درس قرآن سنتا بڑے موت بشا، وہ دیکھ کے پلٹ جاتے، جان دو بھائی کیا گواہی دینا پڑے گا، کس نے مارا کیا مارا، کون لفڑے میں پڑتا، یہ اس طرح کی شکلیں بنی ہوئی، ارے لفڑے میں پڑھنا ہے جو اپنے لیے چاہو اپنے بھائی کے لیے چاہو، ہے کیا نہیں، تمہارے اولاد کے لیے تم ایسا چاہتے، اللہ حفاظت کرے وہ چیز کہ تسبیح کا میننگ سمجھیے آپ، تسبیح کی میننگ یہ بھی ہے کہ عبادت میں تیزی لانا، قولی فعلی اور قلبی عبادت، اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لی آ گئے ہم، عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم بس جب کرتے ہوئے بیٹھے رہے اللہ اکبر یا کچھ بھی ایسا تسبیح کی، ارے وہ تو قلبی ہے معاملہ، لیکن وہ قول سے اللہ کا میسیج لوگوں تک کے پہنچانا، سمست مانو جاتی تک کے قول کے ذریعے، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے اللہ کا میسیج پہنچانا، قرآن کا میسیج، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے کہ نہ کہ بس عربی میں سورہ پڑھ لیے اب اس کو تسبیح کے دانے بتائے، بس یہی بتائے جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی کہ ارے یہ فلانا اس کی تسبیح کرو لوگ روز آپ 1000 بار 500 بار، دیکھو کیسی اولاد ہوتی تو آزما کے تو دیکھو، یہ مقصد ہے اللہ کا کہ تسبیح کو جو بنا کے رکھ لیے کہ کچھ ارجنٹ کسی کام سے جانے کا بولو، ارے نہیں بھائی میرے تسبیح میں خلل پیدا ہو جائیں گے، ارے یار وہ دواخانے میں لے جانا ہے نا اس کو، آپ کو معلوم ہے نا دواخانہ، ارے نہیں میں تسبیح پوری کر لیتا، اور اتنی دیر میں کچھ ہو گیا تو رکھو تسبیح، بس وہ من کے گن رہے دانے گن رہے بھائی، 1000 بار ہونے کو نہ 500 بار ہونے کو نہ، یہ مقصد ہے اللہ کا، تسبیح کو ایسا پھیلا کے رکھے، تسبیح کے معنی ہوتے عبادت میں تیزی لانا، عبادت یعنی عبادت عمل پر، کہ کسی کی جو ضرورت ہے اس کو اس وقت میں وہ چیز پرووائڈ کرو، پیاسا ہے تو پانی دو، پیاسا ہے تو بریانی دے رہے، بعد میں پانی لا رہے لیٹ، اس کو وہ پانی پیاسا ہے اس کو دے دو، نہیں یہ پانی رکھا میں نے ہمارے پینے کے کام میں آئیں گا، گاڑیوں میں ہوتا کوئی پیاسا مانگتا اس کو دیتے نہیں، بیمار ہے بیچارہ گولی پینے کو پانی ہے کہ یہ نہیں دیتے، اس کے بچہ ہوتا پانی نہیں دیتے، کیوں اپنے پینے کے کام میں آئیں گا نا، ارے کیا کام کا دھتکار ہے تمہارے اس پر، اس طرح کی تربیت پر تمہاری، ابھی دعویٰ یہ بڑے نمازی پرہیزگار جھبا لگا ہوا داڑیاں لگی ہوئی، یہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لباس کو دیکھ کے نہیں ڈالے گا، کتنی بڑی اجتماعی سے جڑے جماعت سے اس کو دیکھ کے نہیں ڈالے گا، کتنا درس قرآن دیتا تھا بڑا اچھل اچھل کے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، عمل سے، عبادتوں میں تیزی آنے عمل پیدا ہو جاؤ، قرآن اصل میں تھیوری ہے، جو لوح محفوظ میں تھیوری ہے کتاب، جبریل امین نے لائے تھیوری لائے، کہ جبریل امین نے پریکٹیکل تھوڑی کر کے بتائے، فرشتہ کیوں پریکٹیکل کریں گا، اس کو تو آتا ہی نہیں ہے پریکٹیکل کرنا، اس کو تو بھوک بھی نہیں ہے خوراک بھی نہیں ہے، اس کو پریکٹیکل ہم کو کرنا ہے، آپ اصل میں پریکٹیکل کرے، صحابہ نے پریکٹیکل کرے، عملی جامہ پہنائے ان آیتوں کو، اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ، ہم کو بھی عملی جامہ پہنانا ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ فلانی آیت ہے بیماری کا علاج دل کے پتھر کے لیے، وہ آیت پڑھ رہے کہ وہ دل کا سوراخ ختم ہو جائے گا، ہارٹ کی بیماری ٹھیک ہو جائیں گی، ارے اس کے لیے دواخانے، اولاد ہو جائیں گی تو اس کا وظیفہ، پتھر نکل جائیں گا اس کا وظیفہ، کیا ہے یہ تتمبے پڑھ پڑھ کے پھونکنا پانی پر، یہ وہ تو وہ تتمبے نہیں ہے اصل میں، تسبیح کے معنی ہوتی ہے ہم عمل پیرا ہونا، عبادتوں میں تیزی لانا، چاہے قولی عبادت ہو قلبی ہو یا فعلی عبادت، فعلی عبادت کو زیادہ دخل ہے، قلبی یعنی ہمارے قلب میں اترنے کو نہ وہ آیت، وہ آیت کی اسپرٹ کو ہم نے سمجھنا، ہمارے دل میں ہمارے کلیجے میں اترنا، وہ فلاں آیت کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہوتا، اب میں ایسا ہی کروں گا، اب پھر
کیا کرنا؟ فعل انجام دینا، وہ عمل کرنا ہم نے ویسا. اب پھر جب عمل کر رہے ہیں ہم تو پھر اس کا قول، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کو بات وہ بہت ناگوارا گزرتی ہے کہ تم کہو کچھ یا کرو کچھ. تو ہم جو فعل انجام دے رہے ہیں اب اس کا قول دو. ایسا نہیں کہ قول دو جھوٹ مت بولو اور خود جھوٹ بول رہے ہیں. ارے رشوت مت کھاؤ، بری بات ہے، اللہ نے منع فرمایا، ایسا ہے ویسا ہے، اور خود رشوت کھاتا آفس میں. تو یہ ہے نا کہ قول دے رہا لیکن عمل سے خالی. عمل سے کیوں خالی؟ کہ اس کے قلب میں اتنا ہی نہیں، دل میں. تو وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے دل کی بیماری، کہ اس میں قرآن میں دل کی بیماری، دل کے مرض کا علاج ہے. تو دل کے مرض کا علاج کو کیا رکھے؟ کسی کو وہ ہو گیا تو بس وہ آیتیں پڑھ کے پھونکتے، ہارٹ کی بیماری ٹھیک ہو جائیں گی، اس سے فلانی بیماری ٹھیک ہو جائیں گی. وہ بیماری ہے جو تمہارے دل میں بیماری آ گئی نا، یہ ایمان کی کمزوری، اس کا علاج ہے. تو وہ وظیفہ کرنے سے نہیں ہوتا. وہ فزیکل بیماری ڈاکٹر کے پاس میں، وظیفہ کرنے سے نہیں. اس کو آیتوں کو سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل پیرا ہونا پڑے گا. رشتہ داروں کے کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بیوی کا خاوند کے ساتھ کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیا حق ہے، انسان کا انسان کے ساتھ میں کیا حق ہے. جیسا حدیث ہے نا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ بھر پیٹ کھائے. غیر مسلم بھائی جو ہمارا، اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے، دیتے آتی، بلکہ دینا چاہیے. سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں صاف فرمایا اللہ نے طالب قلب کے لیے کہ ان کے دل موم ہو. کس کے لیے؟ اسلام کے پرتی، اسلام کو سمجھے. قرآن کا سبجیکٹ انسان، نہ کہ ہمارے پرتی کہ ہمارے لیے موم ہو جائے. کچھ ایسی بات ہوئی تو ہمارا سپورٹ کریں گے، ہمارا سیکوریٹ کریں گے. ارے ہٹ، اللہ ہے بچانے والا، اس کے لیے نہیں کریں گے. ہم اسلام کو سمجھنے والے بنے کہ اسلام یہ ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے کا جذبہ. ارے زندگی موت دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے یہاں پر اس آیت میں. سمجھیے آپ. پس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی، اللہ کے نام کی تسبیح. وہ تسبیح کے دانے گننا مراد نہیں ہے کہ بس تسبیح کے دانے گنیں گے. ہر کام ہم اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے مطلب اللہ نے کہا اس لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا آدیش ویسا ہے، اللہ کا حکم ویسا ہے. اللہ کے نام سے یعنی کہ ہر کام جیسا بولتے شروعات کرتے نا کہ اللہ کے نام سے. کوئی بھی ہم سورہ پڑھے، کوئی ایک آیت پڑھے تو شروع تو ہے اس میں اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے کہ ہر چیز ہم اللہ کے واسطے اللہ کی کر رہے ہیں، کہ ہمارا عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہر عمل میں ہمارا. بس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی، اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کے واسطے سارے عمل ہونا ہمارے، جو نہایت عظمت والا ہے. پھر عظیم ہے، کئی مقامات پہ آتا ہے اللہ عظمت والا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اعلیٰ بھی آیا ہے اللہ کے لیے اور عظمت بھی آیا ہے. ایک ہوتا کہ ایک انسان بڑا، آپ نے دیکھنی مثال دے رہا ہوں میں کہ بڑا ہوتا بالکل موٹا تازہ، تو ہم اس کو بولتے ہیں ارے یار کتنا موٹا تازہ، کیا امپریشن پڑتا ہوں. ارے نہیں بھائی، موٹا تازہ ہے مطلب کوڑی کا امپریشن نہیں ہے اس کا گھر میں، بس دیکھنے کا ایسا یہ تاڑ کا تاڑ جسم بنا لیا بس. اس کی عورت اس سے نہیں دبتی، اس کی اولاد اس سے سنتی نہیں. کتنی حقارت سے دیکھتے ہم. ارے ایک انسان دبلا پتلا رہتا لیکن اس کے گھر میں ایسی عزت رہتی کہ بیوی بھی ڈرتی اس سے، اور وہ کام اللہ کے حساب سے آدیش دیتا، وہ بچے بھی اس کا یہ کرتے. تو یہ ایک چیز ہوتی، وہ ہے عظمت. ڈفرینس بتا رہا میں. تو اللہ اعلیٰ بھی ہے، بڑا بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. اللہ کی ساری صفات لامحدود، اللہ کی عظمت بھی لامحدود. عظمت نے مرتبے والا، مرتبہ بہت بڑا اللہ کا، عظیم مرتبے والا، عظیم اور اعلیٰ بہت بڑا. جسمانی حساب سے اعلیٰ نہیں، ساری کائنات اس نے بنایا وہ اعلیٰ. ساری دنیا کی پوری کائنات کی عزت عظمت جمع کرے تو اس کی اکیلے کی واحد اللہ ہے، عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اعلیٰ بڑا اتنا کہ کسی بھی طرح کی ساری صفات جمع کر لو اس کے اعلیٰ درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ چیز ہے. بس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی جو نہایت عظیم ہے، عظمت والا ہے، اعلیٰ بھی ہے، اعلیٰ درجے کا بھی. سوال دوسری آیتوں میں آیا ہے. پھر آیت نمبر 75 75 پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں گرنے کے جگہوں کی ستاروں کی. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں گرنے کے جگہوں کی ستاروں کی. پھر اللہ
قسم کھا رہا ہے، میں قسم کھاتا ہے یعنی اللہ قسم کھاتا ہے، گرنے کے جو بھی ستارے کے ہم کو دکھتے ستارے اوپر سے گرتے، ایسا گرتے ہوئے دکھتا ہم کو، ستارہ ٹوٹا گرا، کہاں گرا پتہ نہیں چلتا ہم کو، کیونکہ وہ زمین پر اللہ گرنے نہیں دیتا اس کو۔ اور سائنسدانوں نے نکالے کہ اگر زمین کا اوپر سے سیارہ جو ستارہ گر جائے نا زمین پر تو کتنا نقصان کر دے، اللہ تعالیٰ راستے میں اس کو کریش کر دیتا۔ تو یہ ستارے کو گرنے کا عمل جو کسی سے سنبھل نہیں پائے گا اور راستے میں اس کو کریش کر دینا، ضائع کر دینا، کون کرتا ہے یہ؟ اللہ۔ ستاروں کو اللہ نے بنایا، چاند سورج ستارے اللہ نے بنایا، وہ گرتے بھی ہے اور اس کو زمین تک کے آنے نہیں دیتا کہ انسانوں کو نقصان ہو۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، تو اللہ یہ کہتا، اللہ کا چیلنج ہے، جہاں بھی اللہ قسم کھاتا تو اللہ کا چیلنج رہتا کہ تم ایک ستارہ تو ایسا بنا کے بتا دو اتنا بڑا، اور وہ آسمان سے گرے اور زمین پر نہ ٹپکے۔ چھوٹا سا پلین بناتے، بہت بڑا پلین جو ایک محلے کے اتنا ہوتا ہے، کالونی کے اتنا، وہ بھی کریش ہو کے نیچے گر جاتا۔ کبھی کوئی ستارہ نیچے گرا نہیں، اللہ جہاں چاہتا تو نقصان ہوتا، وہ الگ بات ہے، آب و ہوا سے جو چاہتا اللہ، لیکن کئی ستارے جھڑتے گرتے ہم کو دکھتے بھی آسمان پہ لیکن نیچے نہیں گرتے۔ یہ قاعدہ کس نے بنایا؟ یہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ بس نہیں، میں قسم، اللہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، مطلب اللہ کا چیلنج ہے۔ کئی جگہ اللہ نے آسمان زمین کی قسم کھایا، آسمان کی، بغیر ستون کا آسمان، کوئی بغیر ستون کا گھر تو بنا کے بتا دے۔ زمین کی قسم کھایا اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر، تو کوئی زمین کا 10x10 کا ٹکڑا تو بنا دے، 1x1 کا ٹکڑا زمین کا بنا کے بتا دے کوئی، کھلا چیلنج ہے اللہ کا۔ ایک کالم کبھی کم ہو گیا ہمارے گھر میں تو چھجا جھک جاتا، سلیب جھک جاتا، بغیر ستون کا آسمان۔ اللہ فرماتا قرآن میں، فرماتا کہ اس میں کہیں شقاب دکھتا تم کو؟ پورا وہاں اس میں اتنے بڑے آسمان میں کٹوروں میں کہیں شقاب دکھتا؟ کہیں ایسا دکھتا گڈھا؟ کہیں نہیں۔ کہیں پول دکھتا ایسا جو سنبھال کے رکھا؟ ایسا زمین کا 10x10 کا ٹکڑا، اللہ کا چیلنج، کھلا چیلنج۔ ایسا ستارے ٹوٹتے، ایک ستارہ بنا دو، ٹوٹتے ہوئے ستارے کو جو نیچے ضائع ہوتا اس کو کنٹینیو کر کے گرا کے بتا دو۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ ستارہ ٹوٹا اور اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے تھے تو سب سے پہلے یہ جنگیں ہوتی نا تو ستاروں سے جنگیں ہو جاتی تھی کہ اس کو کنٹینیو کر کے وہ ستارہ ٹوٹا کہ ٹوٹے ہوئے ستارے کو ڈال دو غازہ پٹی میں، وہ ٹوٹے ہوئے ستارے کو ڈال دو اسرائیل پر، اسرائیل بولیں گا وہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہم نے ترقی کرے، اس کو پکڑ لیے ستارے کو، وہ زمین تک کیا آ رہا تھا، راستے میں نہیں ہونے دیا اس کو کریش، ہم نے ڈال دیے ایران پر۔ خود ہی بناتے چیزیں، خود ہی بمباریا کرتے، ایک دوسرے کو مارتے، یہ چیزیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں گرنے کی جگہوں کی، ستاروں کی، ستارہ گر جائے نا تو پوری زمین نیست نابود ہو جائے، زمین کا وہ ٹکڑا پرٹیکولر، لیکن نہیں گراتا اللہ وہ چیز۔ پھر آیت نمبر 76، اور بے شک وہ البتہ قسم ہے اگر تم جانتے ہو بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جیسا میں نے بتایا اس کی ڈیٹیلز، کہ وہ بہت بڑی قسم ہے، کہ اللہ کا بہت بڑا چیلنج ہے وہ، کہ تم ایک ستارہ تو بنا کے بتا دو، ایک ستارہ جو بنتا، جو گرتا، راستے میں کریش ہو جاتا ہے کسی علاقے میں، گرا کے تو بتا دو، کھلا چیلنج اللہ کا۔ پھر آیت نمبر 77، بے شک وہ یقیناً قرآن ہے عزت والا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ یقیناً قرآن ہے، قرآن یعنی اقرا، پڑھنے والا۔ لوح محفوظ میں جو ہے ایک ہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اس میں سے توریت، انجیل، زبور آئی اور صحیفے آئے، اور پھر قرآن آیا آخری، اللہ کا حکم نامہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو ہم جو اصل میں کیا ہے، قرآن پڑھنے والی۔ پھر پہلے جو ہے توریت، انجیل، زبور کے لیے کیا ہے کہ کسی کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے قانون کی کتاب، کوئی روشن دلیل۔ قرآن کو فرقان بھی بولا گیا، جانچنے والا، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب۔ تو بے شک وہ یقیناً قرآن ہے، وہ یعنی لوح محفوظ میں جو ہے اس میں سے جو وقتاً فوقتاً انسٹرکشن آئے آدم السلام سے لے کے آج تک کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے، اس کے بعد میں تو انسٹرکشن بند ہو گئی، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبوت کا دروازہ بند۔ تو بے شک وہ قرآن، تو وہ اصل میں قرآن ہی ہے، توریت انجیل جو وہ قرآن ہی ہے اصل میں، جو لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس میں سے انسٹرکشن آئی۔ انسٹرکشن کیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ انسان، میں اس لیے ہمیشہ کہتا کہ قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، بس دین کے معنی ہوتے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، انسان زندگی کیسی گزارے، بنیادی ضرورت کو کیسا برتے،
इंसान के कैसा काम आ जाए, अपने माँ बाप की कैसी खिदमत करे, अल्लाह की भक्ति, अल्लाह की बंदगी कैसी करे। इसके अलावा क्या, यानी भक्ति के असल में वो जो अमल करते, क्या करना क्या नहीं करना हमारी ज़िंदगी में, फितरी दीन बस। बेशक वो यकीनन कुरान है इज़्ज़त वाला, कैसा करम करने वाला, इज़्ज़त वाला, मोतबर, वो जो वहाँ पर है। और उसकी जो कॉपी कुरान है, तौरेत इंजील बोलो, जो आई वक्तन फ़क्तन आज जो कुरान है, तो ये भी कैसा है, ये भी इज़्ज़त वाला है, क्योंकि उसकी कॉपी ये है। वो जो आयत नाजिल होती थी आपसे हमने लिखा दिया ऐसी चीज़ वैसी की वैसी, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। सबसे बड़ा मौजज़ा, हर किताब की, तौरेत इंजील की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। लेकिन क्या किया उन्होंने, कुरान की आयत है ना, उन्होंने पीठ पीछे डाल दिया अल्लाह की किताब को, और गधे जैसी किताब ला दी। आज भी आपको ये मिलेगा कि कुरान को पीठ पीछे डाल दिए, बस इससे बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, अरबी मतन का पढ़ते, उसमें कुरान के उस फलाह आयत के क्या मीनिंग है मालूम नहीं, ना मालूम करने के लिए तैयार नहीं। और जैसा उन्होंने पीठ पीछे डाल दिए थे, गधे जैसे किताबें ला देते, आज भी कुरान छोड़ के ट्रकों से किताबें मिलेंगी आपकी लाइब्रेरी में। किसी लाइब्रेरी में जाओ कहीं पर, तो कुरान आपको 15, 20, 50 कॉपी मिलेंगी, और हज़ारों बाज़ारों आपको वो मिलेंगी दूसरी किताबें। पर्दा पूछने का रहा किसी से कि भाई पर्दा कैसा होता औरत का, तो बस मौलाना है कि आप पर्दा पढ़ लो, फलाने मौलाना है कि पर्दा, अरे भाई पर्दा मालूम हो जाएगा, ये क्यों नहीं बता दे कि कुरान सूरह नूर पढ़ लो, फलानी आयत पढ़ लो, आप पर्दा पता चल जाएगा। ऐसा इस्तेलाह फैला के रख दिए। अब वो किताबें लिखे वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फर्स्ट जो है कुरान पढ़ना, कुरान के बाद में आप 100 से किताबें पढ़ लो ना, लेकिन कुरान पढ़ने नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते। वो फलानी किताब पढ़ लो मौलाना की, वो कितने मौलाना की पढ़ूँ, कोई किधर लेके जाता अल्लाह के मैसेज को, कोई किधर नहीं जाता, ये चीज़ें भी होती ना। तो बेशक वो यकीनन अल्लाह कुरान को प्रमाणित करता, कुरान को सर्टिफाइड करता, ना कि दूसरी किताबों को। बेशक वो यकीनन कुरान है इज़्ज़त वाला, कि वो जो ऊपर है ना, तो वो पढ़ने वाली चीज़ ही असल में, जो इंसान ने अपने प्रैक्टिकल में लाया, जो प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, जो लोहे महफूज में है अल्लाह के पास, इंसान की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जो वक्तन फ़क्तन अंबिया इकराम पर, रसूलों पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया, उन पर, और आखिरी रसूल आप सल्लम पर कुरान। बेशक वो यकीनन कुरान है इज़्ज़त वाला, क्या क्या चीज़ें बतलाना, दर्स एकदम बढ़ जाता। बेशक वो यकीनन कुरान है इज़्ज़त वाला, वो जो लोहे महफूज में कुरान है इज़्ज़त वाला, बहुत मोतबर। आयत नंबर 78, एक किताब में महफूज है। कैसा है? किताब में महफूज है, यानी लिखित में महफूज है, किताब में। वो कैसा लिखित में है, क्या है क्या नहीं, वो उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन है एक जगह इंसान की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वहाँ पर उसमें से सारे तरीके अल्लाह ने भेजते गए, ज़िंदगी गुजारने के तरीके वक्तन फ़क्तन। इंसान की आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बनावट भी वही जो आज है, जो क़यामत तक के रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं आया। उसकी रिक्वायरमेंट जो है मांगना, वो भी वो बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह के लिए एक ही ज़माना, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक एक ही ज़माना रहेगा। फिर आयत नंबर 79, एक किताब में महफूज है, ऊपर महफूज है एक किताब में, नहीं छूते इसको मगर जो बहुत पाक है। फिर इसको कोई नहीं छू सकता, लेकिन कौन छूते? पाक। तो पाक कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते पाक होते, तो उस किताब को फरिश्ते ही छू सकते। जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्ते, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने आयतें भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, पहले के अंबिया इकराम पर भी। फिर कोई फरिश्ता अगर मैसेज लाता था तो वो अल्लाह का मैसेज था, जो किताब में था, कि नबी को बोलना कि भाई ऐसा करो, किसी को बोलना ऐसा कर। मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा कि आप ऐसा करो, तो वो अल्लाह का मैसेज था असल में, जो किताब में था, इंसान की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, इंसान को मैसेज देना। एक वो मैसेज जो पर्टिकुलर एक फला इंसान के लिए होता, खुद के लिए, मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, खुद के लिए था कि भाई आप ऐसा करो, वो एक मैसेज। एक वो मैसेज जो लोगों तक के पहुँचाना है, खुद भी अमल करना, लोगों तक के पहुँचाना, तो वो अंबिया इकराम रसूलों को वो मैसेज आता अल्लाह का, जिसको किताबी शक्ल देते, किताब में लिखते जाते हो आयतें, जो वही आती। ऐसे वही के अलग अलग प्रकार हैं, अलग किस्में हैं ना वही की, तो वो पहुँचाने वाला। नहीं छूते इसको मगर जो पाक है, तो वो जो पाक है, तो पाक फरिश्ते वहाँ पर, हमारी तो पहुँच है ही नहीं, जिन्नात की भी पहुँच नहीं है वहाँ पर, लेकिन फरिश्ते तो वो अल्लाह के वही है ना, वो काम अंजाम देने वाले, अल्लाह के मैसेज पहुंचाने वाले, ये वो। मौत का फरिश्ता मौत की तरफ, आयत वाला आयत लाएगा, बारिश वाला फरिश्ता बारिश पहुंचाएगा, तो वो
وہ صرف وہ جو پاک ہے وہ اس کو چھو سکتے. اب وہ پاک ہے تو جنات اور ہم انسان کا ناپاک ہے کہ اس کا مطلب ایسا نہیں. ہم پاک بھی رہتے ناپاک بھی رہتے. بدن سے بھی ناپاکی ہوتی ہے ہماری, اور ہماری کبھی کبھی ہمارا دل جو رہتا ہے وہ بھی کبھی کبھی ناپاک ہو جاتا ہے. ایک بدن کے لیے ایک ہمارے من کی پاکی, وہ چیز ضروری ہے. تو اس کو وہاں کے لیے وہاں فرشتے اس کو چھو سکتے, لیکن اس میں بھی جو انسٹرکشن آتی وہ جو وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام پر نازل ہوئی, آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا, جو اسی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے, تو اس کو ہم اسی وقت چھوئے کہ جو ہم پاک حالت ہو. پاک حالت دو طرح کی, ایک جسمانی پاکی ہونا ہماری قرآن کو چھونے کے لیے, قرآن کو پڑھنا ہے چھونا اس کو, اور ایک ہماری من کی پاکی ہونا کہ میں اللہ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں کر کے. تو قرآن کے لیے پاکی ضروری ہے, نہ کہ وضو. اب بنا کے کیا رکھ دیا علماء حضرات نے کہ نہیں بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا قرآن کو تو ہاتھ لگا دینا, لیکن عربی متن کو ہاتھ نہیں لگانا, عربی متن کو. ارے ایسا نہیں ہے. قرآن کے لیے پاکی شرط ہے, طہارت ہونا, پاکی ہونا, وضو شرط نہیں ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں وضو شرط نماز کے لیے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو وضو کر لیا کرو, اس کا طریقہ بھی بتا دیا. قرآن کے لیے پاکی شرط ہے. اگر ہم قرآن کے لیے وضو شرط لائیں گے تو پھر غیر مسلم بھائی کو اگر ہم قرآن دیتے ہیں کہ وہ کہے کہ بھائی مجھے کوئی بھاشا نہیں آتی زبان, لیکن عربی آتی میرے کو, کیونکہ میں وہاں پر رہا سعودی عرب میں, کسی نے قرآن دیا نہیں مجھے سمجھتے تھے کہ میں ناپاک ہوں, یہ بھی ہو سکتا نہیں دیا تھا. ہم اس کو عربی والا قرآن دے سکتے. عربی لینگویج وہاں کے والوں کی تھی, کوئی عربی لینگویج اللہ کی طرف کی تھوڑی ہے, تو عربی لینگویج میں پڑھے گا وہ, لیکن اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ پاک حالت میں آپ نے ہاتھ لگانا, اگر ناپاک حالت میں لگائے. اب دل بھی آپ کا پاک ہونا کہ آپ کچھ سمجھنا چاہ رہے اللہ کے ایشور کا میسیج, تو آپ کا من بھی پاک ہونا اور تن بھی پاک ہونا. تن اور من کی پاکی کے ساتھ میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئیں گی. تو وہ ہم جو کرتے ہم سے زیادہ احترام کرتا, پھر کرے چاہے نہ کرے وہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ قرآن کا سبجیکٹ جو ہے انسان ہے, انسانوں تک کی وہ چیز قرآن پہنچنا چاہیے. بے جا گمان نہیں کرنا کہ ہم اس کو دیں گے تو اس کی بے حرمتی کریں گے, نہیں. اگر وضو شرط ہوتی تو وضو تو نماز کے لیے ہے, اور غیر مسلم کو تھوڑی ہے وضو کرانے کا, وہ نماز کے لیے وضو ہے, اس کے لیے پاکی شرط ہے. لیکن وضو شرط لگا کے رکھ دی, وضو نماز کے لیے, پاکی قرآن کے لیے. جب تک کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ قرآن کے لیے وضو ضروری ہے تو میری اسٹڈی نہیں ہوئی اتنی, قرآن کے آیتوں پہ اتنا غور و تدبر نہیں ہوا. لیکن جب میں نے آیت پڑھا مجھے پتہ چلا کہ ارے قرآن کے لیے تو پاکی شرط ہے, ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے, وضو شرط نہیں ہے. تو جب میں نے بغیر وضو کے بھی قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کئی چیزیں میری اور سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. کیوں کہ کوئی آنے کا ہے اگر تو ہر نماز کے لیے وضو کرتا انسان, بعد میں ٹوٹ جاتا, وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ آنے کے ہے, تو جب تک پھر میں کیا کرتا تھا, لا قرآن پڑھیں گے, قرآن کی آیتیں نکال کے پڑھتا تھا. تو وہ بولتا اپنے کو 15 منٹ لگایا تھا, آدھا گھنٹہ اپنے انتظار میں رہتے, جب تک کہ قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کر لیں. ہم اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے بس اسٹینڈ پر تو نکالے چھوٹا سا قرآن. اب تو موبائل ہے ایسا کہ موبائل نکالو, آیتوں پر غور و تدبر کرو. کہاں وضو کریں گے آپ, وہاں پر پانی ڈھونڈیں گے وضو کریں گے, تو وضو شرط ہی نہیں ہے کہ وضو کریں. ہم عربی آتی تو عربی میں سمجھے, مراٹھی آتی مراٹھی میں سمجھنے کی کوشش کریں, ہم غور و تدبر کریں ہم آیتوں پر. تو یہ ہے کہیں پر بھی آنے کے پہلے جہاں وقت ملا ہم نکال کے اس کو آیتوں پر غور و تدبر کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. تو میری کافی اسٹڈی ہوئی پھر سے, جو بھی ایسے وقت ملتے تھے میرے کو, مجھے کوئی نہیں آنا والا ہے, آفس میں بیٹھے ہیں کوئی آیا نہیں تو وہ پڑھنا اس میں سے. وضو تھوڑی شرط ہے اس کے لیے, سمجھیے آپ. تو نہیں چھوتے اس کو مگر جو پاک ہے. تو جو پاک ہوتے نا وہی چھوتے تھے, فرشتے پاک وہاں چھوتے. آج اس کا ایڈیشن, اس کی کاپی ہم کو ملی, ہم پاک حالت میں رہیں گے, من کی پاکی تن کی پاکی, تو پورا حق ہم کو چھونے کا. وضو شرط نہیں ہے, ہر انسان کو حق ہے اس کو قرآن کو چھونے کا کہ وہ پڑھے قرآن کو. قرآن کا سبجیکٹ انسان, سمجھیے آپ. پھر آیت نمبر 81, نازل کردہ ہے رب کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے. پھر نازل کردہ ہے, نازل کس پر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے, جنات سنتے تھے, جناتوں تک کے بات کو پہنچاتے تھے. کوئی جناتوں میں کوئی رسول تھوڑی ہوا, نبی رسول. آج جنات اور ہم برابر ہے, نبوت کا دروازہ بند. تو یہ گویا کہ ہم پر نازل ہوا, ابھی نہیں نازل ہوا, آپ سے سب پر نازل ہو چکا, لیکن وہ ساری انسٹرکشن آج ہمارے لیے ہے. جیسا جنات اس وقت میں کوئی ان میں وہ نہیں تھا, رسول نبی نہیں تھا,
لیکن رسول تو تھے وہ، رسول یعنی جس پر وہی نازل نہیں ہوئی، آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ پہنچانے والے تھے۔ ایک جو نازل ہو رہی تھی وہی آپ سے وہ پہنچاتے تھے جناتوں تک کے، ہے نا آیت کہ ہم نے ایک الگ کلام سنا آپ سے کے پاس، وہ مجلس میں تھے جنات، دوسرے جنات تک کے پہنچایا، آیت موجود ہے قرآن میں۔ تو جیسا وہ تھے اس وقت میں، انہوں نے یہ تھوڑی بولے اللہ ہمارے درمیان تو کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، ہم نے کیسا کرنا۔ آج ہمارے نبوت کا دروازہ بند، کوئی نبی تھوڑی آنے والا، لیکن ہم رسول ہیں پہنچانے والے۔ رسول کی دو کوالٹی، ایک وہ جو نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ ایک رسول وہ جس پر وہی نازل نہیں ہوتی، وہ نبی نہیں ہوتا لیکن رسول ہوتا، پہنچانے کا کام، نبی والا کام نازل کرتا ہے رب کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے۔ پھر تمام جہانوں کے لیے نازل کرتا ہے یہ قرآن۔ تمام جہان ہم سمجھتے زمین کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے کیا؟ نہیں، تمام جہان یعنی ایک جناتوں کا جہان، ایک انسانوں کا جہان، چرند پرند کا جہان، جانوروں کا جہان۔ تو ان کے لیے انسٹرکشن نہیں ہے، لیکن ان کا فعل کیا ہے اس کو ہم سمجھے۔ یہ جہانوں کا عبادت کے لیے اللہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے جن انس کو محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا رب نے، وہ ہے۔ باقی دوسری جو مخلوق ہے وہ تھوڑی عبادت کے لیے ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان ہی کر رہے ہیں، بندے ہی ہے اس میں، لیکن ان کو خود مختاری نہیں دیا اللہ نے۔ جنات اور انسانوں کو خود مختاری دیا، چاہے اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لے، یا پھر خود ساختہ اپنے قاعدے کے مطابق من چاہے زندگی گزار لے، رب چاہے زندگی نہ گزارے، من چاہے رب چاہے زندگی کی انسٹرکشن کہاں موجود ہے، ہدایت انسٹرکشن قرآن میں موجود ہے۔ نازل کرتا ہے رب کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں، چرند پرند کا جہان، جناتوں کا جہان، انسانوں کا جہان۔ نہ کہ ہم یہ سمجھے کہ زمین کے علاوہ بھی کوئی جہان اور بھی ہے، اور کہیں مریخ پر، منگل گرہ پر یا کہیں پر آبادی ہے، بالکل نہیں۔ اگر ہوتی تو قرآن میں ذکر ہوتا کہ کچھ سیاروں پر ہم نے آبادی رکھی، وہاں بھی نبی بھیجے۔ ایسا کہیں بھی کوئی ایک آیت بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ سائنسداں ڈھونڈ رہے کہ کہاں پر آبادی ہے، ملنے نہیں والی آبادی۔ ایسا میں سمجھاؤں، ایسا قرآن سے پروف نہیں یہاں کے علاوہ آبادی، ورنہ ذکر ہو جاتا۔ پھر آیت نمبر 81 کیا بھلا اس بات سے تم بے پرواہی کرنے والے ہو؟ پھر کیا بھلا اس بات سے تم بے پرواہی کرنے والے ہو کہ جو بات اللہ جو فیکٹ بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے، تمہارے لیے گائیڈ لائن ہے، پراپر گائیڈ لائن زندگی گزارنے کا طریقہ، تو اس سے تم بے پرواہی، لاپرواہ ہو کے زندگی گزارتے، من مانی زندگی گزارنے پر تل گئے۔ کیا بھلا اس بات سے تم بے پرواہی کرنے والے ہو؟ کس بات سے؟ قرآن کی بات سے۔ یہاں پر آیا الحدیثہ، ہم کیا سمجھتے ہیں حدیث آیا تو ہم سمجھتے قرآن نہیں، وہ جو حدیث کی کتابیں ہوئی، ہاں وہ تو ہے، لیکن ہم حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے۔ تو یہاں بھی حدیث آیا، کیا بھلا اس بات سے، کس بات سے؟ حدیث آیا۔ حدیث ہے نہیں، یہ قرآن میں جو بات موجود ہے، جو اللہ کے احکامات موجود ہے، جو اللہ کی ڈائریکشن موجود ہے، تو کیا اس قرآن کی بات سے الحدیثی آیا؟ حدیث آیا، حدیث یعنی بات، سمجھئے۔ کیا بھلا اس بات سے، یعنی قرآن کی بات سے تم، یعنی اے انسان، تو، اے ایمان کے دعوے دار، تو بے پرواہی کرنے والے ہو؟ بے پرواہی کرتا تو زندگی گزارنے کی انسٹرکشن ساری موجود ہے، تو لاپرواہ ہو کے من چاہی زندگی گزارا۔ اللہ چاہتا کہ تو رب چاہی زندگی گزارے۔ پھر آیت نمبر 82 اور تم بناتے ہو حصہ اپنا یہ کہ تم جھٹلاتے ہو۔ اب یہاں پر رزقکم آیا تو اس کو محترمہ بہن صاحبہ نے کیا لیا لفظی ترجمے میں؟ حصہ۔ اور تم بناتے ہو حصہ اپنا یہ کہ تم جھٹلاتے ہو، تو اصل میں اور تم بناتے ہو رزقکم انکم یہ کہ تم جھٹلاتے ہو، تو پھر تم کیا کرتے؟ جہاں بھی دیکھیے قرآن میں اولاد کو بھی رزق کہا گیا کہ اولاد تمہاری رزق ہے۔ رزق کے معنی یہ نہیں ہوتا بس کھانے کی چیز، کیونکہ اولاد رزق آیا تو کیا وہ اس کو کھا جاتے کہ ہم اولاد کو؟ قرآن سے ثابت ہے کہ اولاد کمائیں گے، ہم کھائیں گے اس کا کمایا ہوا۔ کھاتے آتا کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو ماں باپ کمائے بھی نہ، اولاد کھلا رہی تو کھا سکتا ہو بالکل بیٹھ کے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے،
چاہے تو کمائے بھی لیکن کمانے کی ضرورت نہیں، اب اولاد کمائیں گے تم کھاؤ، تو رزق بولے گیا۔ رزق کے معنی اصل میں عطا کردہ چیز، عطا جو اللہ نے کیا، اور تم بناتے ہو رزق یعنی اس سے مطلب انکم کا ذریعہ، اور تم بناتے ہو رزق انکم کا ذریعہ، مطلب آمدنی کا ذریعہ اپنا، یہ کہ تم جھٹلاتے ہو کہ آیتوں کو جھٹلاتے، تم قرآن کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ تم نے رزق بنایا، اس کی اجرت لیتے، مطلب تم یہ آیت کی گہرائی کو سمجھیے آپ، غور کرنا۔ اور تم بناتے ہو حصہ یعنی رزق اپنا، یہ کہ تم جھٹلاتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن کا میسج لوگوں تک کے پہنچانے کی اجرت لیا، کوئی مبادلہ لیا؟ آیت گواہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا اس بارے میں، میری اجرت تو اللہ کے پاس میں ہے، جو جنت کی شکل میں ملیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا وعدہ ہے جنت فردوس کی شکل میں ملے گی تمام انبیاء اکرام کو۔ تو کیا تم بناتے ہو؟ اب پھر جو ایمان کے دعوے دار ہیں انہوں نے اس کا ذریعہ بنا دیے، اللہ کا میسج پہنچانے کا رہا، بیانات ہوتے تو پاوتی پھاڑو، پیسے دو ان کو بیان کرنے کے، نماز پڑھاتے تراویح پڑھاتے تراویح پڑھانے کے پیسے دو، 5 وقت کی نماز پڑھاتے امام صاحب تو نماز پڑھانے کے پیسے دو۔ میں ہمیشہ کہتا موزن صاحب کا چل جاتا بیچارہ، وہ سب یہ صاف کر، یہ پوری صاف صفائی مینٹین کرتا، اس کو مسجد کا پورا صاف صفائی کرنا، یہ کرنا، جھٹک جھٹک یہ وہ سب پانی بھرنا، یہ وہ سب کرتا، تو وہ چل جائے گا۔ کوئی عربی پڑھاتا تو عربی لینگویج پڑھا رہا ہے، وہ عربی پڑھانے کا پیسہ، اگر اس نے عربی نہیں پڑھایا تو کوئی غیر مسلم سے ہم عربی پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے بعد میں پھر قرآن کا، لیکن قرآن کا میسج، اللہ کا میسج لوگوں تک کے پہنچانا، تمام بندگان خدا تک، سمست مانو جاتی تک، خصوصی طور پر ایمان والے تک، اس کے کیا ہم پیسے لیں گے؟ اس کے پیسے لینا چاہیے۔ نماز پڑھانے کے جب امام صاحب پیسے لیتے تو پھر نماز پڑھنے کے بھی پیسے لینا چاہیے، جو پیچھے پڑھتے 100 200 500 لوگ، سب کو 10 روپے دو تو کتنے پیسے دینا پڑے گا؟ ارے جتنا وقت پڑھانے کے لیے لگتا اس کو، کہ 10 منٹ میں کوئی جماعت پوری کی اس نے 4 رکعت، تو 10 منٹ میں تو ہم بھی 10 منٹ رہنا، ہمارا وقت کام دھندے چھوڑ کے ہم بھی رہے وہاں پر، نہیں اس کو میاں اس کو نماز پڑھانے کے لیے کام دھندے چھوڑ کر آتا، ہم بھی تو کام دھندے چھوڑ کر آئے نا، تو ان کو مہینہ دے رہے تو ہم کو 10 روپے دیا کرو ہر نماز کے، یا ہمارا بھی مہینہ باندھ دو۔ ایسا ہو سکتا؟ اللہ کا قاعدہ ایسا ہو سکتا؟ تو یہ آیت وہی ہے اصل میں، کیا تم بناتے ہو رزقم، یہ کہ تم جھٹلاتے ہو، کہ قرآن کی آیت کو جھٹلاتے، اس کا مبادلہ لیتے، پیمنٹ لیتے، اس کی تراویح کے پیسے لیتے، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے، رزق بنائے، اس کو آمدنی کا ذریعہ بنائے، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ، تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کا مبادلہ لیتے تم، تو یہ اللہ منع فرما رہا ہے کہ تم اس کو اپنا آمدنی کا، رزق کا ذریعہ مت بناؤ، بال بچوں کے پالن پوشن کا ذریعہ مت بناؤ۔ ایک جو خلیفہ ہوتا نا تو وہ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا، وہ حاکم رہتا، حاکم 24 تاس اس کو سیوا دینا پڑتا، اس کا صرف اتنا ہی لیتا وہ پیسہ کہ جو اس کا گھر کا کاروبار چلے۔ خلیفہ سے مت جوڑو، وہ صرف نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا، نہ اسلام پہنچانے کے پیسے لیتا، وہ حاکم رہتا پورا، وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتا، وہ تو بدلے میں اس کا 24 گھنٹے اس کا، یعنی ایک منٹ کا ایک دن بھی ایبسنٹ ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی حاکم۔ آج بھی دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ ایک حاکم اگر مر گیا تو فوراً دوسرے کو بٹھانا پڑتا کرسی پر، اس سے نہیں جوڑو۔ تو جو رزق کے طور پر لیتے نا، آمدنی کا ذریعہ بنا کے رکھے قرآن کو، بیانات کو، قرآن سمجھانے کے پیسے، میسج اللہ کا، عربی پڑھانے کے چل جائیں گے، مسجد کی صاف صفائی کے پیسے چل جائیں گے، لیکن نماز پڑھانے کے، اللہ کا میسج سمجھانے کے، دعوت دینے کے، یہ پیسے تو قرآن سے ثابت ہی نہیں چل رہا ہے، لیکن لگے ہیں منا بھائی۔ پھر آیت نمبر 83، اور علماء کی اکثریت اس میں ملوث ہے، دیکھیں ہر جماعت کے لوگ دیتے پیسے چالو، بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی حلق کو، پھر بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلق کو، تو ذکر یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مرتا نا، اس کی جان حلق میں اٹک جاتی، تو کوئی 4 لوگ دیکھتے، ہم دیکھتے، اس کو کرے یار مرتا، یہ اٹک گیا، اس کا موت کا دن آ گیا ایسا لگتا، تو وہ پوزیشن بھی ہم کو دکھتی۔ کئی لوگوں نے دیکھے مرتے ہوئے لوگ کو ایکسیڈنٹ کے کیس میں، بیماری کے شکل میں دواخانوں میں، جب جان حلق کو اٹک جاتی تو وہ تذکرہ کر رہا ہے اللہ رب العزت، بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلق کو، جب جان حلق کو پہنچ جاتی نا، موت کا وقت آ جاتا، اس وقت کا منظر کشی،
اس وقت کا منظر کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آیت نمبر 84، اور تم اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ جو مرتا نا تو اس کو تم دیکھتے، ارے یہ اس کی موت آتی، مرتا جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے اس کی جان حلق پہ اٹک گئی، اور تم اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تم دیکھتے اس کو، تو وہ پوزیشن اللہ بیان کر رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 85، سچویشن سمجھ لیا، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے اور لیکن نہیں تم دیکھتے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب کسی کا موت کا وقت آتا نا، ہم یہ سمجھتے کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہیں، ارے یار میرے سے قریب تھا ہی نہیں یار، اس گود میں تھا میرے، وہ فلانا میرا دوست ہے، فلانا رشتہ، گود میں دم توڑا یار، میرے اتنا قریب اتنا تو کوئی تھا نہیں، ارے تیرے سے زیادہ اللہ قریب تھا اس کے، تیرے سے زیادہ اللہ قریب تھا، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے اور نہیں تم دیکھتے۔ جبکہ یہ ہونا چاہیے کہ فرشتہ قریب ہوتا، جو موت کا فرشتہ نکالتا، اس کی روح نکالتا، تو وہ تو زیادہ قریب ہوتا نا، کہ روح کھینچتا اس کی، کہ اگر ایمان والا رہا، گنہگار نہیں رہا تو سلام کر کے روح کھینچے گا، اور اگر گنہگار رہا تو جھنجھوڑ کے روح نکالے گا اس کی، کوئی سلام نہیں۔ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، سوال ہی بدلتا، اللہ یہ کہتا ہے کہ انسان کہتا میں قریب تھا، اے انسان تو نہیں، اس کے زیادہ قریب تو کون تھا؟ فرشتہ تھا۔ اللہ اس آیت کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ اے فرشتے تو نہیں، اے انسان تو بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، میں زیادہ قریب۔ قرآن میں دوسری مقامات پر ہے کہ ہم تمہارے شہرک کے قریب ہیں، جو بھی مانگنا ہے ہم سے مانگو۔ ہماری جو شہرک ہوتی ہے نا جان کی، جس سے جان چلی جاتی، شہرک جو کاٹتے نا ہم جانور کو، تو کیا کاٹتے، اس کی جان اس سے ہوتی کہ اس کی شہرک کاٹنا پڑتا جب وہ پوری اس کی ڈیتھ ہوتی۔ تو ہم اللہ یہ کہہ رہے کہ ہم تمہارے شہرک کے قریب ہے، وہ آتا کہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، کیوں ذریعے سے ہیلے حوالے سے مانگتے۔ اب دیکھو آیت دیکھ رہی تھی لیکن کدھر کی کدھر بات، ایسا لگتا کہ وہ سمجھا دینا شرک کے معاملے کو۔ دوسرے درس میں ہے میرا کہ ہم اللہ کے ساتھ میں دعا مانگو تو کسی کا وسیلہ مت ڈالو، کسی کے وسیلے کے، اللہ تمہارے شہرک کے قریب ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی کے ذریعے سے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سورہ غالباً سورہ المومنون کی آیت نمبر 117 ہے وہ، کہ جو دعا میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے اس کی دعا بے دلیل ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کوئی وسیلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ نہیں، کسی کا وسیلہ نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ، اللہ شہرک کے قریب ہے، ڈائریکٹ مانگو نا۔ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے اور لیکن نہیں تم دیکھتے۔ فرشتے، اے انسان تو دیکھتا نا اس کو، موت کا منظر، تیرے سے اور فرشتے سے بھی زیادہ ہم قریب ہوتے اس کے، شہرک کے قریب اللہ۔ پس کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں بدلہ دیے جانے والے، پس کیوں نہیں اگر ہو تم آیت نمبر 86، پس کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں بدلہ دیے جانے والے۔ اب دیکھیے یہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ پس کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں بدلہ دیے جانے والے، کہ اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ وہ جو بدلے کا دن آئے گا، نیکوکار لوگ جنت میں جائیں گے، بدکار لوگ دوزخ میں جائیں گے، سب کو زندہ کریں گا اللہ، بدلے کا دن ہوگا، وہ ہے نا بدلے کا دن، دنیا میں جو کارنامے انجام دیے اچھے برے اس کا بدلہ ملے گا نا، دوبارہ زندہ ہوں گے نا۔ تو پس کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں بدلہ دیے جانے والے، کہ تم اس پر یقین نہیں کرتے نا کہ کوئی بدلے کا دن ہوگا، ایسا تمہارا یہ وشواس ہی نہیں ہے اس پر، تم ناستک ہے، دھیریہ ہو نا، کہ نہیں مر کے مٹی ہو جائیں گے، کوئی بدلے کا دن ایسا ہوگا نہیں کہ بدلہ دیا جائے گا، دوبارہ زندہ ہوں گے، ایسا ایمان رکھتے ہو اگر تم، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پس کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں بدلہ دیے جانے والے، کہ تم یہ سمجھتے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، کوئی بدلہ نہیں ملنے والا وہاں پر، نیک عمل بد عمل کا مٹی ہو جائیں گے، جیسا پہلے میں نے اس کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے۔ تو ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو لوٹاتے اسے اگر ہو تم سچے، تو لوٹاتے اسے اگر ہو تم سچے، کہ جب تم ایسا سمجھتے نا تو وہ جو جان اس کے حلق میں اٹکی نا، تو اس کی جان لوٹا کے بتا دو نا، اس کا موت کا وقت آ گیا تو اس کو کرو کیا علاج، ٹریٹمنٹ کرو، اس کو موت کے گھاٹ سے نکالو کہ وہ مر نہ پائے۔ ایسا ہو سکتا، کتنے بھی بڑے ڈاکٹر لا لو، امریکہ لے کے چلے آؤ، لیکن اس کی موت رہی تو مرے گئی وہ۔ تو لوٹاتے سے اگر ہو تم سچے تو اس کی موت کو لوٹا کے بتا دو آپ، کہ موت نہ آئے اس کو،
لوٹانا تو دور کی بات، موت نہیں آئیں گی، اس کی موت کو پوسٹ پون بھی نہیں کر سکتے، آگے بھی نہیں بڑھا سکتے کہ ابھی نہیں بعد میں مر جائے گا کر کے. یہ موت کا دن آیا تو مر کر ہی رہیں گا. ہر انسان کو مرنا ہے اور اس کی جگہ تک کے مقرر ہے، کس جگہ مرے گا، کس سیکنڈ میں مرے گا، وہ سارا قرآن کی آیتوں ثابت ہے. اس کی جگہ بھی مقرر ہے، اس کا وقت بھی مقرر ہے. تو تم لوٹاتے ہو اسے اگر ہو تم سچے کہ بدلے کا دن کو نہیں مانتے نا، تو وہ جو موت کے گھاٹ تم دیکھ رہے جس کو ایسا روبرو، تو اس کی جان بچا کے بتا دو. پھر آیت نمبر 88، بس لیکن اگر ہے وہ مقربین میں سے، پھر بس لیکن اگر ہے وہ مقربین میں سے، تو اللہ فرما رہا ہے کیا کرو، اللہ کے قربت والا، قریب، اللہ کے قریب والا ہے، نیکوکار انسان ہے، مقربین ہے، وہ جو پہلے آیا، آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنے والا اللہ کا. تو تم جو دیکھ رہے ہو اس کو، تو چاہے تم بدلے کے دن کو مانو نہ مانو، لیکن وہ تو مانتا تھا کہ اللہ زندہ کرے گا اور اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا میرے کو جنت کے لیے. ہمارے کو جو بھی عمل کرنا ہے جنت کے لیے کرو نا، جنت کے لیے اللہ نے وعدہ کیا نا کہ اگر تم میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے تو تمہاری وراثت جو جنت ہے میں تم کو دوں گا، بڑا چڑھا کے نعمتیں دوں گا اس میں. بس لیکن اگر ہے وہ مقربین، وہ جو مرنے والا جس کو دیکھ رہا تھا ایک شخص جس کا تذکرہ بھی ہوا پچھلی آیتوں میں، لیکن بس اگر ہے وہ مقربین، وہ مقرب ہے، بڑھ چڑھ کے کام کرنے والا تھا اللہ کے، تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور جنت کی نعمت والی، اور جنت نعمت والی، تو اس کے لیے راحت ہے کہ اس کو جیسا حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسا مسکے کی طرح روح نکال دیں گے اللہ تعالیٰ. فرشتے سلام کر کے بڑے آسانی سے روح نکالیں گے. ہم کو دکھیں گا کہ بھائی یہ کتنا خطرناک تو مر رہا ہے، لیکن اس کی روح سکون والے. اندازہ لگاؤ کہ اگر کوئی ایمان والا ہوگا، واقعی میں جنتی ہوں گا، جب فرشتہ آتا ہوگا سلام کرے اس کو، اندازہ لگاؤ، خود پر سوچو، آپ تصور کرو کہ ہماری موت آئی اور فرشتہ ہم کو سلام کر کے روح نکال رہا، تو کیسا لگے گا ہم کو؟ ارے بولیں گا ساری جھنجھٹ سے چھٹکارا مل گیا، اور فرشتہ آ گیا سلام کر رہا نا میرے کو، ارے میں جنت ہوں، اس کا مطلب تو اس وقت میں جنت میں نہیں ڈال دیں گا. قرآن کی آیت ہے داخل ہو جاؤ جنت میں، تو جنت میں نہیں، اس جنت کی گاڑی میں بیٹھا رہا ہے وہ. جیسے ہم کسی گاڑی میں بیٹھا دیں کہ بھائی جاؤ بامبے، تو بامبے پہنچ جاتا کیوں؟ ارے ٹکٹ نکال لیے، آپ کو بٹھا لیے کریم صاحب، جاؤ بامبے پہنچ جاؤ، مطلب بامبے نہیں گیا. ایسا بھی جنت میں کوئی گیا نہیں، لیکن وہ جو قرآن میں آتا کہ داخل ہو جائے جنت میں نیکوکار لوگوں کے لیے، تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے. تو اصل میں اس کو کیا ہے، جب وہ نیکوکار لوگ رہیں گے تو وہ اس کو جنت کا وعدہ ہے اللہ کا، تو اس کو بڑے سکون سے اس کو رہیں گے. کتنا مزہ آئے گا اس کو موت کے وقت میں بھی. جب فرشتہ انٹری مارے گا اور سلام کرے گا تو کیسا لگے گا اس کو؟ ارے کام جم گیا، بولے گا میرا کام جم گیا، اللہ تو نے میرا کام جما دیا. تصور کرو. اور اگر مقرب بندہ ہے بہت زیادہ قریب، تو اس کے لیے اللہ بتا رہا ہے کہ راحت والا اور عمدہ رزق، بہترین رزق، جو دنیا میں کوئی چیزیں نہیں ملی وہاں پر تو جنت میں ملیں گے، اور بہترین ذائقے کے ساتھ میں اللہ دے گا. اور جنت نعمتوں والی رزق، اور جنت میں جائیں گا. پہلے تو وہ رزق، وہ اس کی روح جو رہیں گی تو علین میں جائیں گے، نیک انسان کی علین میں جائیں گی نا اوپر، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور جو بد رہیں گا، بدکار انسان، گناہ کرنے والا، اس کی روح زمین کے تہے میں سجین میں، تو وہ نیک کا علین میں جائیں گی. تو اس کی روح کو جیسا ہم کو خواب دکھتے نا، اچھے اچھے خواب دکھتے، اس کو کسی طرح کا عذاب والا خواب نہیں دکھے گا، سب اچھے خواب دکھیں گے. اس کو جنت دکھ رہی وہاں، ایسا سب باقاعدہ وہ تصویریں، جیسے خواب کی شکل میں اس کو کوئی عذاب نہ، خواب کی شکل ایکچول نہیں ہوگا. بعد میں ایکچول تو جب جنت میں آئیں گا، جب تو وہ ہے تو راحت والی موت اور عمدہ رزق. رزق یعنی اللہ اس کو عطا کرے گا. جب سب قیامت آئیں گے، سب مر جائیں گے، تو پھر وہ جنت میں جائیں گا. اس وقت تک اس کی روح جہاں بھی رہیں گی سکون کے ساتھ میں رہیں گی، بڑا خواب کی شکل میں مزہ آئے گا اس کو. دوسری آیتوں میں ہے کہ وہ منظر جو اللہ نے، روح جو رہیں گی سکون سے رہیں گی. اور جنت باغ کیسے؟ نعمت والی، طرح طرح کی نعمت، جو چاہیں گا وہ مل جائیں گا وہاں پر نعمت. پھر میں نے پہلے بتایا ساری چیز، جنت میں وہی ملے گا جو دنیا میں ہم کو جو ملتا. حوریں وہ جو ہماری بیوی خوبصورت، اس کی جو جوانی میں جسی تھی اس شکل میں ملے گی، نہ کہ کوئی دوسری مخلوق آ جائیں گی بیوی بن کے یا فیمیل بن کے، ویسا نہیں ہے. آیت نمبر 90. اور لیکن اگر ہے وہ دائیں جانب والی، اور لیکن اگر ہے وہ دائیں جانب والوں میں سے، پھر یہ تو اللہ کے جو قریب تھے اس کے لیے یہ اللہ نے بنایا کہ جو زیادہ قریب بڑھ چڑھ کے جو کام کرتے تھے. لیکن جو دائیں والا ہی تھا، لیکن
زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کرنے والا، اس کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جنت کو ذکر کیا۔ لیکن اگر صرف وہ نافرمانی سے بچ گیا، جیسا قرآن میں آیت ہے نا، جو نافرمانی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے کوئی طرح کا کچھ گناہ کیا ہی نہیں، لیکن نافرمانی نہیں کیا اللہ کی اور بڑھ چڑھ کے کام نہیں کیا، تو وہ کیا جنت میں جائیں گا؟ کہ وہ دائیں ہاتھ والا ہے وہ بھی جنت میں جائیں گا، تو اس کا تذکرہ ہے، وہ اسپیشل کیٹیگری اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، بڑھ چڑھ کے جو کام کرتے تھے، یہ کیٹیگری وہ جو جنتی والا، جو صرف جنتی، دوزخی نہیں، جنتی، دائیں ہاتھ والا، سیدھا جانب والا۔ اور لیکن اگر ہے وہ دائیں جانب والوں میں سے، تو دائیں جانب والوں کی سمجھ لو، ایک وہ کیٹیگری جو بہت زیادہ قریب بڑھ چڑھ کے کام کرنے والے، ایک وہ جو بڑھ چڑھ کے کام نہیں کرتے تھے، بس کام پورتا کام کرتے تھے، بس فرض نمازیں پڑھتے تھے، فرض روزے رکھتے تھے، کسی پر یہ نہیں، بس بالکل حساب سے زندگی بسر کرتے تھے، تو ان کے لیے۔ لیکن اگر ہے وہ دائیں جانب والوں میں سے، پھر آیت نمبر 91، تو سلام ہے تیرے لیے کہ تم دائیں جانب والوں میں سے ہو۔ تو فرشتہ کیا کریں گا؟ اس کو سلام کریں گا، موت کے وقت کرے تو دائیں جانب والی میں سے، تو سلامتی بتایا اللہ نے ان کے لیے، تو سلامت تیرے لیے، تو فرشتہ سلام کر کے روح نکالے گا دائیں والوں کا، اور وہ جو مقرب تھے وہ بھی دائیں والے تھے، لیکن اس کو سلام اور سلام کے ساتھ میں اسپیشل کیٹیگری میں ہو، اور یہ اسپیشل کیٹیگری میں نہیں، لیکن جنتی، کیونکہ یہ دائیں جانب والی تھے، رائٹ ہینڈ والے، بائیں والی نہیں۔ تو سلام ہے تیرے لیے کہ تم دائیں جانب والوں میں سے ہو، کہ تم دائیں جانب والوں میں سے ہو، دوزخ میں جانے والوں میں سے نہیں ہو، تم جنتی چھو۔ پھر آیت نمبر 92، اور لیکن اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے، لیکن مرنے والا، وہی منظر سمجھیے جس کو ہم دیکھ رہے تھے، اس کے منظر کشی کر رہے اللہ تعالیٰ، کہ جو بہت قریب تھے وہ، اور ایک وہ دائیں والا، لیکن اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ ماننا، عمل سے عمل نہیں کرنا، تو وہ بھی جھٹلانا ہے، اللہ کی ذات، صفات اور اللہ کی بات، کہ ماننا تو صحیح، لیکن بس بھائی میں عربی میں قرآن کی آیتیں پڑھتا، لیکن عمل سے خالی، عمل نہیں کروں گا، لباس بھی اسلامی لباس، یہ وہ، داڑھی جبہ، ساری چیزیں، مگر عمل سے خالی۔ اور لیکن اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے، تو وہ جھٹلا نہیں ہوں گا، عمل سے جھٹلایا اس نے۔ اور لیکن ہے اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے، کیسے؟ جو گمراہ تھے ان لوگوں میں سے اگر گنہگار، مطلب دائیں ہاتھ والا ہے اگر 93، تو مہمانیاں کھولتے پانی کی، تو اس کی مہمان نوازی کیسی ہوں گی؟ کھولتا ہوا، پہلے بھی آیا، کھولتا ہوا پانی پیا، پیاس لگی، پانی پانی، پہلے پی کھولتا ہوا پانی، تو پوری اتڑیاں گل جائیں گی، ایسا پانی، کھولتا پانی، تیز پانی کھولتا ہوا، مہمان وہ آیا وہاں پر، فنو ظلم، یعنی مہمان نوازی، نازل، اللہ نازل کریں گا اس پر وہ عذاب، کھولتے پانی کا، مہمان نوازی ہوں گی اس کی، کہ بڑا شوق تھا نا تیرے کو حرام کا کھانے کا، ارے میرے کو دعوت دو نا، ارے ہم کو کچھ کھلاؤ تو صحیح، نہیں پیسے لیا رشوت، تو کم سے کم پارٹی لیتا تھا اس سے، پارٹی، بڑا شوق تھا پارٹی لینے کا رشوت کے شکل میں، بڑا شوق تھا زبردستی جہیز لینے کا، سمدھی نے بڑی عزتی کرنے کو نا، مہینے میں ایک بار دعوت کرنے کو جو نا سمدھی نے، بڑا شوق تھا، وہ سمدھی کی مجبوری نہیں سمجھتا تھا، بڑی مہمان نوازی، ارے ہمارے سمدھی تو مہینے میں ایک بار یار دعوت دیتی ہے ہم کو پورے گھر کو، بڑا شوق تھا، وہ خوشی سے دیتے وہ الگ بات ہے، دعوت دینا چاہیے، وہ نہیں گفٹ دینا چاہیے، تحفے لیا کر دے، لیکن ایسا ان کو مجبور کرنا تحفے دینے کے لیے، دعوت کے لیے مجبور کرنا، نہیں تو اس کی بیٹی کو تکلیف، کہ تیرا کوئی قرضہ تھا اس پر، تو بڑا شوق تھا مہمان نوازی۔ شادی میں گئے تو سمدھی نے سلام کرنے کو ہونا، ہم نہیں کریں گے، اکڑیں گے، کیونکہ ہم تو لڑکے والے ہیں، اس نے سلام کرنے کو ہونا تو جواب دیں گے، نہیں تو ٹیڑھا ٹیڑھا منہ کریں گے، یہ چیزیں، پروگرام ہو تو دستی اڑانا، ہم کو شال اڑانے کو ہونا، میں گیا تو وہاں بے عزتی ہو گئی، میرے کو شال بھی اڑائے، میرے کو سلام نہیں کرا سمدھی نے، داماد تیرے ماں باپ نے عزت نہیں کرے میری، یہ ہے اکڑنا سکڑنا۔ مہمان نوازی کی بڑی چاہت، ہماری عزت ہونے کو ہونا، ہماری بھی ہونا، داماد کی عزت، ہمارے چچا کی بھی ہونا، ہمارے ماموں کی بھی ہونا، تم نے ہمارے ماموں کی بے عزتی کر دی ہے، بتاتے اس میں کتنے لوگ آئیں گے تمہارے، تو بولے 1000 لوگ آئیں گے، لا رہے وہاں پر 1500، اس کا کھانا کم پڑ گیا، ہمارے رشتہ داروں کو کھانا نہیں ملا، ارے کھانا تھا کیا، کھانے کیوں لیا، جہیز بھی لیا، جہیز میں چیز نہیں ملی تو سب نے تو دیے، وہاں میرے دوست کی شادی ہوئی تو کولر دیے، اے سی دیے، ارے انہوں نے کولر بھی نہیں دیا ہم کو، تو یہ چیزیں، یہ مہمان نوازی، ایسی چاہت رکھنا، تو ایسے لوگوں کی مہمان نوازی وہاں ہوگی،
جو اللہ کرے گا. کیسے کھولتا ہوا پانی, زخم کا درخت, کھا زخم کا درخت, یہ کانٹے دار درخت, پی پانی, یہ سمجھ جائے ہم اس چیز سے. یہ ساری چیزوں سے اگر ہم ایمان والے ہیں, ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو جنتی ہیں, یہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے, ورنہ ایسی مہمان نوازی ہوں گی. اور وہ آیت بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے کوئی نکلنے نہیں والے دوزخ میں سے. یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کہ کوئی درس دیتا تھا قرآن کی, فیکٹ بیان کرتا تھا کہ دیکھو ایسی مہمان نوازی ہوگی تمہاری, کھولتا پانی پلایا جائے گا, پھر بھی بے شرم سننے کے بعد میں, اس کے بعد میں بھی ایمان نہیں لاتا تھا, پھر بھی وہی اسی ٹائپ کی حرکتیں کرتا تھا. جہیز دینا چالو, لون لے کے گھر بنانا چالو, پلاٹوں میں گالے کرنا چالو, کم توڑنا چالو, ساری حرکتیں. بچنا پڑے گا اس چیز سے اگر ہم ایمان والے واقعی میں ہے تو. جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہے ہماری, تو اللہ معاف کرتا, اس کو درگزر کرتا. اس کے لیے نہیں ڈرنا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے ہم کو, لیکن خود ہو کے ہم جانے انجانا چالے نہ کریں. ہو جاتی غلطی تو اللہ معاف کرے گا. اور جلنا ہے جہنم میں, اور جہنم میں جلنا ہے, آگ خطرناک, یہاں کی آگ کیا, اس سے بھی خطرناک آگ جہنم میں, اس میں جلنا ہے ایسے لوگوں کو. لیفٹ ہینڈ سائڈ والے, بائیں ہاتھ والے, سمجھے. اور جو منافق ہوں گے تو دوزخ کے نچلے درجے کی دوزخ میں رہیں گے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں. منافقوں کو اللہ تعالیٰ نچلے درجے کی دوزخ میں ڈالے گا, خطرناک عذاب. پھر آیت نمبر 95 بے شک یہ البتہ وہی ہے جو حق ہے یقینی. بے شک یہ یعنی قرآن, یہ جو میں کب پڑھ رہا ہوں, یہ وہ جو قرآن جس پر آپ کا ایمان ہے, جس کی بات تلاوت تک کے محدود کر کے رکھے. آپ نے تلاوت کے معنی ہوتے, صرف عربی نہیں پڑھنا, تلاوت کے معنی مولانا مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑے اچھے انداز سے بتایا. تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے چلنا, ایس پر اللہ انسٹرکشن زندگی بسر کرنا, اس کے معنی تلاوت ہے. ہم نے تلاوت سمجھ لی, ہم بولو کہ بھائی مطالعہ قرآن میں آؤ, درس میں آؤ. نہیں, میرے 5 رکوع روز ہوتے فجر کے بعد میں. تلاوت عربی میں کیا پڑھا معلوم نہیں, وظیفہ کر رہا کیا کر رہا, اس میں کس بات کون سی بات پیش کیا معلوم نہیں. وظیفے چالو, تلاوت چالو, 5 رکوع کی تلاوت ہو رہی ہے, اور اس میں معلوم ہی نہیں تو عمل کیا کریں گا. کوئی معلوم کر لیتا تو عمل کرنے کو تیار نہیں, درس قرآن میں بیٹھتا آمین آمین بولتا, لیکن عمل سے خالی. بے شک یہ البتہ یہ یعنی یہ قرآن البتہ وہی ہے جو حق ہے یقینی طور پر حق بات ہے. ایسا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ جیسا بیان کر رہا ہے قرآن میں, کہ فرشتہ جھنجھوڑ کے روح نکالے گا ایسے لوگوں کی, دوزخی لوگوں کی. فرشتہ اگر فقیر ہے اور جنتی ہے, گنہگار نہیں ہے, بغیر دعوت کے کھانا نہیں کھایا, ایک وہ بغیر دعوت کے چلے گیا کھانا کھا گیا, ایک وہ فقیر مانگ کے کھا لیا, فقیر کی لائن میں کھڑے ہو گیا, اور وہاں وہی بریانی اس کو ملی فقیروں کی لائن میں, اور یہ جا کے بغیر دعوت میں گھس کے کھایا. سوٹ بوٹ میں آیا کنہیا بینڈ بجانے کو, تو بینڈ بجایا اپنا, تو اپنا بینڈ بجا لیا روز آخرت کا اس نے. اللہ پکڑ کر لے گا, وہاں پر بولیں گا کونیوں تک کے ہاتھ چبا جائے گا. کاش کہ میں فقیر ہوتا, کاش کہ میں پاگل ہوتا, جس کو میں حقیر سمجھتا تھا, میرے بازو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, اس کو بڑا گرا گزرتا. کاش کہ میں پاگل ہوتا, پاگل کو جنت, بچے کو جنت, فقیر جنت میں جائے گا وہ. بے شک یہ البتہ وہی ہے جو حق ہے یقینی. یہ جو قرآن ہے اصل میں یقینی حق ہے, اس میں جو فیکٹ بیان کرتا اللہ رب العزت. یہ آیت نمبر 96 آخری آیت ہے. پس تسبیح کیجیے نام کی اپنے رب کی جو نہایت عظمت والا ہے. وہ جو پہلے آیت آئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تسبیح کرو, یعنی عمل بار بار, ہر عمل بار بار کرو. کسی نے ہم کو پاوڑا مانگا تو دے دیے اس کو ایک بار پاوڑا, کسی نے سبل مانگا دے دیے اس کو. ارے بعد میں آتا یار میں ملتا کہ تم کو, میرے سے پاوڑا مانگنے آتے, میرے سے سوال تیرے پاس ہے, تو دیتا تو آیا. کسی کو ادھار دیے پیسے تو ایک بار دیے, 2 بار, یار تم مجھ سے مانگتے, تمہارے چچا سے کیوں نہیں مانگتے ہو, تمہیں زیادہ مالی حالت میں ہے, اس سے کیوں نہیں مانگتے, میرے سے بار بار مانگتے. مت چڑ کرو, تم دیتے تمہارے پاس میں, تم دیتے تو تمہارے پاس میں مانگتا ہوں. تو یہ ہے کہ ایک عمل بار بار کرنا. اولاد ہے کسی کی, کیا ابو میں دوا لا کے دوں کہ ہمیشہ تم کو, 4 بھائی ہے نا, وہ بھیا کو کیوں نہیں بولتے تم, میں تم کو پانی لا کے دوں گا, یعنی ایک دوسرے کا ہراس کرنا. وہ بڑا بھائی بولتا چھوٹا بھائی دے, چھوٹا بھائی بولتا بڑا بھائی دے دے. یہ ہے وہ کہ ہمارے ماں باپ کو بار بار پانی مانگے تو دو. قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب, قرآن میں جو انسٹرکشن اللہ کی بار بار عمل کرنے والی, وہ اصل میں تسبیح ہے.
बार बार हम समझ के पढ़े, बार बार वो अमल करें, बेजारगी ना करें, बेजार ना हो माँ बाप की खिदमत से, पड़ोसी का हक पूरा करने से, रिश्तेदारों का हक पूरा करने से। ये असल में तस्बीह ये है, ना कि वो मन के गिनना बस बैठ जाना जप करके, मन के गिन रहा है बस। अब पड़ोसी भूखा है तो मालूम नहीं, बस तस्बीह कर रहे बैठे। अब पड़ोसी भूखा है, कर रहा बेचारा बीमार है, तो दवाखाने में ले जाने को, उसकी औलाद नहीं है तो खुद दवाखाना ले जाने को तैयार नहीं। बाजू में चोरी होती, पता नहीं, सुबह पूछते बोले मेरे को नहीं मालूम चोर आया था क्या, सब खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, लेकिन उठ के आवाज़ भी नहीं दिया कौन है रे भाई करके। तो ये है पड़ोसी के हक को नहीं समझना। नहीं भाई मेरे को मालूम नहीं, मैं तो तस्बीह में मशगूल था, मैं अल्लाह की धुन में रहता, बस तसव्वुफ में, बस अल्लाह की लौ में रहता मैं। अरे हाँ अकील भाई आप अल्लाह की लौ में रहते पर, अरे अल्लाह की लौ में रहता तो बाजू का आवाज़ नहीं आता कि तेरे को कराने का आवाज़ नहीं आया, बुढ़ा रात में मर गया वो, उसके बच्चे बाहर गाँव गए थे, तू अगर आता दवाखाने में ले जाता, डॉक्टर पोस्टमार्टम तो बोला यार ये तो लेट हो गया, अगर वक्त पर लाते तो जान बच जाती। तूने मारा पड़ोसी को, तूने मारा तेरे माँ बाप को, अगर वक्त पर बस साथ नहीं दिया तो। ये है तस्बीह के मानिए, समझिए इबादत में तेज़ी लाना, हमारे अमल में तेज़ी, हम बार बार अमल करें, वो बेजारगी अख्तियार ना करें किसी भी चीज़ से। बस तस्बीह कीजिए नाम के अपने रब के, किसके लिए, वास्ते अल्लाह के। ये तवक्को नहीं होना कि रिश्तेदार का मैंने साथ दिया तो वो भी मेरे को उधार देगा, मैंने उसके माँ बाप की सेवा करा तो वो भी मेरे माँ बाप की सेवा करेगा या मेरी सेवा करेगा, मैंने कोई गैर मुस्लिम को सपोर्ट करा तो वो भी सपोर्ट करेगा, मैं उस पर ख्याल ध्यान रखता, ज़कात के पैसे देता, तो ऐसे आसमानी सुल्तानी आड़े टेढ़े हालत बने अगर शहर में या कहीं भी कुछ भी गांव में या हमारी बस्ती में, तो वो मेरे को प्रोटेक्शन देगा। कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह है, अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए। अल्लाह के लिए करो बस, कि अल्लाह ने बोला पड़ोसियों का हक पूरा करो। वो भूखा है, अपने छिलटे खा रहा है, उसके बाजू में फेंक रहा है, मत फेंको। अगर कम लाए तो छिलटे तो मत फेंको, लेकिन जो भी लाए थोड़ा उसको भी दे दो बाजू के पड़ोसी को, क्या होता देने। नहीं वो भेजता क्या लाता, तो वो भेजेगा तो हम भेजेंगे, उसका इंतज़ार नहीं करना कौन क्या करता। वो सिला रहमी आया ना, रिश्तेदारों की सिला रहमी में बेहतरीन सिला रहमी वो हमारे रिश्तेदारों के लिए, कि जो हमारे दुश्मन रिश्तेदार रहे और फिर भी हम उनकी मदद करें, ज़कात दें, उनको मदद करें। वो हमसे लेना नहीं चाहते, लेकिन किसी के दूसरे के ज़रिए से दें हम। पहला तो अपने रिश्तेदारों का होता ना, मदद का हर तरह की। ये है, ये असल में दरअसल तस्बीह, ना कि ये नहीं है मन के गिन लेना। रास्ते से जा रहे हैं मन के गिनना चालू, एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको एक्सीडेंट वाले को उठा नहीं रहे, चले तस्बीह के दाने, तो तस्बीह के दाने काम में नहीं आने वाले तुम्हारे, समझिए बात को। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर वो जो वक्त पर किसी की मदद कर देना, वहाँ अल्लाह अकबर वो चाहता अल्लाह के तू अमल पैरा हो जा, यहाँ अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए वो अमल कर। ये क्या लगाया, अल्लाह अकबर, तस्बीह के दाने गिनते बैठा है करके। तस्बीह के दाने गिनना गलत नहीं है, लेकिन उसको टोटल इबादत समझ लेना गलत है। नमाज़ पढ़ना गलत नहीं है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ही चाहिए, मस्ट है, लेकिन बस नमाज को उठक बैठक कुछ इबादत करना वैसा नहीं है। नमाज की रूह क्या है, बेहयाई। नमाज तुमको बेहयाई और बुराइयों से रोकती, तो तुमको बेहयाई और बुराइयों से रुकना पड़ेगा। तो जब समझो तुम्हारी नमाज को बोल, वो फिजिकल जो तुम्हारा उठक बैठक है, जब तुम्हारी सही मानों में हो रही है कि हम नमाज पढ़ते उसके बाद में दूध में पानी मिलाते, नमाज पढ़ते उसके बाद में प्लाट के गाले करते, नमाज पढ़ते भी तुम रिश्वत लेते, रमज़ान महीने में मैं रिश्वत नहीं लेता, रमज़ान के बाद में रिश्वत लूँगा मैं। ये कैसी नमाज तुम्हारी जो तुमको बुराइयों से नहीं रोकती, क्यों नहीं रोक पाती? अल्लाह का ये तकाजा नहीं है मेरे भाई ईमान वाले से। तस्बीह यानी इबादत, अमल, बार बार अमल करना, कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, हर अमल कंटिन्यू, हर मामले में, वो है तस्बीह असल में। दरअसल बस तस्बीह कीजिए नाम की अपने रब की जो निहायत अजीम वाला, किसके, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के लिए करना बस। इसका अजर मेरा अल्लाह देगा मुझे जन्नत की शक्ल में, जो निहायत अजीम है, अजीम है, अजमत वाला। उसकी अजमत को क्या किसका जोड़ बैठ सकता, सोच भी नहीं सकते हम। पहले भी यही आयत आई, कई मकामात पे ये आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पहले तो ये है कि अल्लाह से दुआ हम करना ही पड़ेगा कि कुरान को कुरान पढ़ने को तैयार नहीं लोग। कोई भी चीज़ मामला रहा तो बोलते हदीस में है ना, अरे हदीस से किसको इनकार है भाई, लेकिन हम कुरान से हदीस को समझे। कई हदीस कुरान से टकराने वाली है, कुरान से हदीस को समझेंगे हम, ना कि हदीस से कुरान को समझेंगे। हमारा बेस कुरान होना चाहिए, फुरकान, जांचने वाला आला, हक और बातिल के फ़र्क को खोल के रख देने वाली किताब कुरान है। तो कुरान को पढ़ने के बाद में उस पर गौर व तदब्बुर करने, अबू दाऊद की हदीस है, एक आयत पर गौर व तदब्बुर करना 100 नौफिल नमाज से ज़्यादा अजर व सवाब है।
میں ہمیشہ کہتا ایک آیت ہم نے پڑھے تو سمجھو ہم نے 100 رکعت پڑھ لیے نفل نماز، اس پر غور و تدبر کرنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کے بعد میں وہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنے، عمل کے بعد میں بھی نہیں ہوتی کہ میں نے عمل کر لیا بس، لوگوں تک کے پہنچانے، سمست مانو جانی تک، سمست مانو جاتی تک، بندگان خدا تک، خصوصی طور پر ایمان والوں تک کے پہنچانے، اور وہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، پہنچانے کے بعد میں موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے، یہی دعا کرنا مجھے، آپ کو، تمام سننے والوں کو اور ہر ایمان کے دعوے دار کو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔